الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین وأولو العزة والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد گرامی قدر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام دے نظرانہ عقیدت تو بعد زوال احترام لائق صد احترام علماء ذی احتشام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب اور زوال احترام لائق صد احترام علامہ مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب، علامہ عثمان حیدر صاحب اور علامہ محمد اظہر چشتی صاحب اور محترم المقام علامہ محمد اظہر مناز صاحب اور حافظ استاذ الحفاظ حافظ محمد اکرم صاحب، دیگر حلقہ احباب علماء کرام، میزبان حضرات، سامعین محترم، اللہ کریم اس مذہب پاک آنے والے ہر نبی دے غلام دی آمد نو باعث ذریعہ نجات بنائے۔ اتنے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے فاضل علماء کرام تشریف فرمانے، میں ایز طالب علم ہون دی حیثیت نال کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ اللہ مینوں حق بیان کرن دی تہانوں تو مینوں سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین ذہن لے کے عوام ہوندی ہے محفل وچ، ایک ہی ذہن لے کے ہوندی نہیں یار مولوی چنگا سریلا ہوئے، سر چنگی ہوئے، ایک دوسرا ذہن لے کے ہوندی یار سر بھی ہوئے تو کوئی گل بھی لب جائے، تیسرا طبقہ ہوئے جڑا آندا یار کچھ بھی نہ ہوئے سونا راضی ہو جائے، کملی والا راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ تو میں تے کہوں گا کہ عالم ستا ہوئے نا، اے علماء بیٹھے، نبی دے دین دے وارث بیٹھے، عابد ساری رات ایکو کمرے چ دو ہستیاں ہون، ایک ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے نفل پڑھدا رہے، صرف عابد، عالم نہیں، تے عالم ستا ہوئے، عالم مڑ ڈاڈا ہے، عالم دے ساوی تسبیح نے، عالم دا سونا عابد دے ذکر نالو مصلی تے کھلو کے ذکر کرنا، عبادت کرنا، سجدے رکوع کرنا، عالم دی پھر بھی ریس نہیں کر سکتا۔ علماء دی قدر کریا کرو، قرآن پڑھنے والے دی قدر کریا کرو۔ اس سے واسطے حضور کو پوچھیا گیا، سنیا سب تو چنگا کون ہے؟ ساڈے معاشرے ایم پی ایم این اے وڈیرے گنے جاندے تے چنگے گنے جاندے، حسین دے نانے دی نظر وچ او چنگا گنیا جاندا جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور دی نظر جو افضل جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے۔ اس واسطے قرآن پڑھاون والے نو جھڑکیا بھی نہ کرو۔ بعض اوقات نہیں ہوندا میاں جی ٹوٹیاں چ پانی ہے، ساڈی فوتگی ہو گئی تو ذرا دھیان نہ صفائی کر دینا، مہمان آ رہے ہیں صفاں بھی بچھا دینا، اے تیرا امام ہے، تیرا نوکر نہیں۔ اتنے بڑے بڑے وڈے چودھری نو حکم ہے کہ سر جھکا کے عالم دین اگے کھلو، محمد دا رب دے تے راضی ہوندا جڑا عالم دی عزت کردا ہوئے۔ حضرات ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے، صحابی رسول عرض کی تھی شقا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضیق المعیشت والفقر، آکھ گھر میں بھوک اور غربت آ جائے، فقر فاقہ ہو جائے، گھر میں تنگی رزق آ جائے تو کیا کیا جائے؟ عرض کی تو کریم نبی نے فرمایا بڑا آسان حل، اذا دخلت دار السلام فصل علیہ، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب گھر والوں کو اونچی السلام علیکم کہو۔ بڑا آسان حل بتایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو
تو پھر کس کو سلام کا؟ پھر بھی سلام کہنا ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں پھر بھی سلام کہنا ہے۔ یا رسول اللہ گھر کے دروازے بند ہوں، اندر کوئی بھی نہ ہو، دروازہ میں کھولوں، کنڈا تالا میں کھولوں، گھر خالی ہو، پھر کس کو سلام کہنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا فسلم علیہ، پھر میں محمد کو سلام کہنا ہے۔ یا رسول اللہ اتنی دور سے بولوال تلا گنگ سے ضلع چکوال ہے جی، ضلع چکوال سے یا رسول اللہ کو گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی موجود نہ ہو، بچے نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، پھر بھی سلام کس کو؟ فرمایا مجھ کو سلام کو۔ یا رسول اللہ اتنی دیر ملا علی قاری محدث کبیر کشتہ عشق رسالت اس کے حدیث کی جرح کر کے فرماتے ہیں ہاں ہاں پڑھو حضور کی ذات پہ سلام ضرور پڑھو، گھر میں اونچی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، بے شک محمد مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ کچھ یا کو یار سبحان اللہ، اتنا وڈا مجمع سبحان اللہ انجے جی میں پرسو چکوال ہے سی مرید پنڈ ہے جی، اوتھے بھی انج جی میں سجد تازے صوب بننے نے کنک بنی، ٹھیک ہے جی، اینج تازے بندے اینج بیٹھے سن بجی میں کو فوتگی تھے آئے، بالکل بڑے افسودہ بیٹھ حضور دی میں پلو بت میں چشتی ہوں تاجدار گولڑا پیر نصیر دا نوکر ہوں، تو میں نے ذوق چاہیے تھا، اگر ذوق نہ ملیا تو میں ہاتھ بان کے سمدانی صاحب نے عرض کرساں بے انشاءاللہ پھر کدی ذوق والے مجمع سے عرض کیتی سی امید انشاءاللہ تسی جاگ سو ٹیکاں لا کے ہونے نال بہ گئے میرے پترا جوان بچیاں نو ٹچ موبائل کھا چھڑیا جی، ہاتھ انج ہو گئے انہیں نال ہی کھا گئے اور رہ گئیاں گلاں تے جڑے ٹچ تو بچے نو اجے بھی ذکر بھی کرنے تے فجر دی نماز بھی ٹائم نال پڑھ لینا۔ میرے پیرے باؤ فرما دے لے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑے کے جاگ بنا دودھ جمد نہ باہو بھامے لال ہوڑی کڑ کڑ کے ہاتھ چک کے دسو جاگ دے بیٹھے مولوان آڑے ہو تو پھر اگے گل کریے سبحان اللہ۔ اللہ رغو علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، جدو نبی دی روح ہر مومن دے گھر موجود ہوندی ہے، تو کیوں چپ کر کے بیٹھا ہویا ہے؟ پھر اتھو مولو وال تو پڑھ علماء دامن تے گواہ بن جان، مل کے میرے نہ پڑھ لا صدا وصدا رب تیرا دوارا یا صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہلدے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہلدے غریباں دا گزارا اقبال نے آکھیا مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ ہونا چاہنے ہو تو پھر گل کرو، نہیں تو پھر میں دوجے پاس سے آ جانا، پھر میں اگے میرا سیکٹری صاحب اردو آؤندیاں گپ شپ لا دیتی تو میں حضرت صاحب نے آکھیا میں کہنا راستے دعا کرو اردو ہونے ہی چھاڑ دیں، وہ کدی کوئی پاسا کتے نکل جاندہ کوئی کتے، تو میں پھر اردو جو گفتگو شروع کر دیں گا، پھر اکھ بند کر کے پونے گھنٹے بعد اکھ پٹاں دا تو پھر تو انہیں پتہ لگنا ٹائم پورا ہو گیا۔
میرے سامنے جا کے تھوڑا جا بہنے حضور دی محبت والا بندہ مجروح ہوندا ہی نہیں، وہ دل مردہ ہوندا ہی نہیں. انہوں جدوں ویکھو غازی علم الدین دی جڑا جس میں اطہر نا 13 دنوں تو بعد میاں علی دی جیل وچ قبرستان چ پٹیا گیا سی. 13 دیہاڑیاں تو بعد سید دیدار علی شاہ نے جدوں ہاتھ لایا نا تے انج لگدا سی فرماندے سن بجی میں ہن تازہ فوت ہویا. 8 تو 10 گھنٹے علماء بیٹھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے 8 تو 10 گھنٹے ڈیڈ باڈی ہوئے نا بندہ بیمار ہوئے یا اچانک فوت ہو جائے تے 8-10 گھنٹے تو بعد تے کول سمیل آنا شروع ہو جاندی. لیکن عاشق 13 دنوں بعد بھی انج سی جویں تازہ ہن پھل کھلیا ہے. وجہ کی سی؟ وہ دل نے چشک رسول سی. انہیں تاجدار ختم نبوت دا پارا دیتا قریب نبی دی عظمت پچھے کٹ مریا. دروگا جیل نواب دین ایران سی بس کندلے تے تاڑے بند نے سلاخاں بھی بند نے. غازی کتھوں ٹر گئے 2 گھنٹے غائب رہے. پھر آئے تو دروگا نواب دین سجدے پیا سی سیر تے ہاتھ رکھے. بابا پریشان ہونا کیا؟ میں آکھیا غازی کیا کیویں؟ انہیں کہ جنہ دے سائیں سیر تے ہون پتہ نہیں لگن دے کتھوں لے جاندے کیویں لے. دل وچ جذبہ عشق رسول ہوئے. سفید داڑی بابے رونی تو انہاں نعرہ ماریا پینج لگا جی میں 14 سال دے بچے نعرہ مارے جوان مارے نعرہ. تو تسی ایڈے جوان بیٹھے تھے ہاتھ ہنج دیتے ہیں بغلیں بجی میں ہونے سردی برف وچوں نکل کے آئے ہو. تو میں نعرہ مارنا ہے ہاتھ چوک کے ویکھو سجے کھبے ال انہوں ہلاؤ بس ہونے آئے چشتیاں دی محفل حضور دے غلاماں دی محفل ذرا بول کے رکھنا نعرہ تکبیر. اے ڈبے دے نال کوئی زوال والی شے بیٹھی ہے ذرا دھیان نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور باہر بیٹھے بندے بابے جذبے چ بیٹھے تو سے اندر سردی تو بچ کے بیٹھے تو چپ بیٹھے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. جات کے بیٹھے میرا بچہ انشاءاللہ چاہتا سکون مل سی حضور دی محبت لے کے بیٹھے. وہ سریلے خطیب تھے علمی شخصیات بیٹھے میرے تو کی کوئی نہیں تھے بولنا پر انہوں سمدانی صاحب دی غلام سمدانی صاحب دا حکم تے آ گیا. اللہ کرے منو بولن دی جانچ آ جائے. سبق سنانا ہے توجہ کرنی حضرات. علامہ اقبال نو لمحہ سارا رکا آیا. حضرت نبی کا خیال نماز میں آ جائے ٹوٹ جاتی ہے یا بچ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا میرا عقیدہ ہے وہ اس سے رک کے تو دوجے پاس لکھیا فرمایا میرا تو یہ ایمان ہے کہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی میرے آقا تیرے نقش پا کی تلاش جی جو جھکا رہا میں نماز میں. اے وہ عاشق لوگ نے جنہاں سنو سبق دیتا ہے. اس واسطے ایک اور سبق طور تے گل لے لو پھر انشاءاللہ میں تھوڑا جا عنوان تے میلاد پیش کرنا ہے. بابے رو نعرہ مروایا ہے کچھ بدیاں ہاتھ کھڑے کیتے کچھ نہیں کیتے. کچھ علی دے نام تو پیچھے ہٹے پے کچھ صحابہ دے نام تو پیچھے ہٹے پے. سنیاں مبارک ہو بھی اے تیری مسجد جڑا نعرہ وجدا ہے او دا جواب ملدا ہے. نعرہ تکبیر دا بھی جواب ساڈی مسجد وچ آ کے کوئی ایتھے اہل حدیث بیٹھے تے ایک باری جوش آئے تو آکھے نعرہ تکبیر اسا انشاءاللہ جی جواب دس کے دینا. سوک تے نہیں رہنا جی. تو جو کوئی اہل تشیع آ کے نعرہ مارے نعرہ حیدری حیدری اسا انشاءاللہ 14 واری نال علی 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 آ چھڑنا. کسی دا انکار کوئی نہیں کرنا. تے جے کوئی دیوبندی آ جائے تے او نعرہ تحقیق نعرہ خلافت او مارے تسا او دا بھی جواب دینا ہے. ساڈا رائے وین ٹر کے نعرہ رسالت مارے دوویں لتاں نال ٹوٹ کے آونیاں. انہاں نعرہ رسالت دے جواب نال ٹانگاں نال پھینا ہے مار چھڑنا ہے. ویت یا رسول اللہ دا نعرہ تمہارے اگوں شرک کیتا ہے. حدیثاں کول ٹر جاؤ تو انج نہیں لبنا تساں. اوتھے نعرہ رسالت ماریا تھے. اکو ویڑا جتھے صحابہ دی عظمت بھی بیان ہوندی ہے رسول دے عشق صحابہ دی اہل بیت رسول ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سون ساڈے دلاں چ حضور دا پیار بھی تعالی رسول دا صحابہ رسول دا بھی پیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف داخل ہوئے. حضرت جی تسی نیڑے آؤ. ڈاکٹر صاحب تسا کھول کے بہو محبت نہ بہو تسا محبت نہ آئے ہو اتنا جیت نہیں جی ٹائم لگ جانا سیدھی ہو کے بہو جی. میں گل سمجھانی میں جٹ بندہ میں انہاں چر تے گل چھڈدا ہی نہیں جنہ چر کھانے چ واڑا نہ. سمجھ آئیے جی. ہاں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے. سجیا تے سمدانی صاحب ابو بکر دا ہاتھ ہے
کھبے چ حضرت عمر دا ہاتھ ہے. ہاں جدوں جوڑی نبی پاک دے کول این جنڈی پاک کے ٹری نا نبی پاک دے وال, نبی پاک سنٹر ایک سن تے ابو بکر سجے سن کھبے عمر سن, جنہ دے ہاتھ نبی دے ہتھاں وچ آ جان. جی وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ پرانے گھر آئے تے روٹی دتی تے وہ کپڑا جڑا سی میلا سی, رومال جڑا سی روٹی دین لگے جس وچ وہ چنگیر علیحدہ کیتی, روٹیاں علیحدہ کیتیاں, رومال اگ وچ سٹیا, تھوڑی دیر بعد چکیا تے شیشے وانگو دودھ وانگو پہ چمکدا سی. تو مہمانہ پوچھیا بھئی انہوں آگ کیوں نہیں ساڑیا؟ اس مقدی مقایوں نے کہ ایک واری محمد دیاں تلیاں لگیاں سن. جس کپڑے نو ایک واری نبی دیاں تلیاں لگ جان, چہرہ مبارک لگ جائے, او دے تے آگ اثر نہیں کر دی. تے جس محمد نو موڑیاں تے چایا ہوئے, جس کملی والے نو کندیاں تے چکیا ہوئے, اللہ اکبر. ہاں یار غار صدیق اکبر نبی پاک دے ہاتھ چھات سجا, کھبا عمر دے ہاتھ چھ. کریم نبی مسجد نبی شریف دے کچے تھڑے تے جدو چڑھے نا تے صحابہ اٹھ کے استقبال کیتا, تے کدی سجیا تلوے کے مسکران تے کدی کھبے آل. عرض کی تے سونے جوڑی بہت سنی ہے. تو میرے کریم نبی فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ, جی میں آج جوڑی نال لے کے آیا, قیامت والے دیہاڑے بھی جوڑی ہنجے نال ہو سی. سونے کیویں؟ فرمایا انا اول من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا قیامت والا دن سب تو پہلے میں محمد دی قبر کھل سی, پھر میرے یار صدیق دی, پھر میرے یار فاروق دی. جی میں آج جوڑی نال ہے, قیامت دے دن بھی جوڑی نال ہی ہوئے گی. نہیں بھولنا اے گنبد پاک کتے ہے او سامنے, ادھر والے اے تکو تے تساں او تکو سامنے ویکھ دے پے. یہ گنبد پتہ بنیا کس کمرے تے؟ اما عائشہ صدیقہ دے حجرے اتے گنبد بنیا. مومنہ دی ماں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, ازواجہ تمام نبی کی بیویاں جو کریم نبی کی عقد میں آ جائیں وہ سارے مومنوں کی مائیں بن جاتی ہیں. آج دا مومن اما عائشہ صدیقہ نو گالاں پہ کردا, سنیا مبارک ہو بھی مومن بھی توں ہے, نبی دا غلام بھی توں. حقیقت اپنے بختہ تناد کریا کرتا, دوئیں پاسو حلوے کھان نہ جایا کر, دوئیں پاسو چوڑ کھانے چھاڑ ہکو پاسے داؤ. تیرے کو نہ صحابہ دی عزت دی کمی ہے, نہ آل رسول دی عزت دی کمی ہے. تیرے وچ آل رسول بھی ہومن, اصحاب رسول بھی ہومن, ازواج رسول بھی عزت تو کرے. پھر دوئیں پاسو تیرے اماں پہ نو گال کٹے جفی پائیں گا جا کے جڑا گالاں کڈے؟ دسو نا یار, کوئی بے غیرت ہو سی جڑا ماں پیو نو گالاں کھا کے بھی, ماں پیو تو گالاں سن کے بھی ان جا کے جفیاں پیسی؟ جی کوئی نہیں جائے گا. تے جڑی نبیاں دے سردار دی کارل ہوئی ہوئے, تیری میری ماں ہوئے, ان مجلس وچ گالاں نکلدیاں تو جا کے جفیاں پاویں, لاکھ لعنت نہیں تیرے چولاں دی پلیٹ کھان تے. تو مرن دا مقام نہیں. ساڈا ایمان ہے میرا ویر, جنوں پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دائت بار نہیں. ہاتھ چک کے میرے نہ پڑھو ذرا, چشتی رنگ بناؤ تے مل کے پڑھو. جنوں پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دائت بار نہیں. جیڑا چوں یاراں دا او یار نہیں, او دا بیڑا ہونا پار نہیں. جائیے جی, اس واسطے اے گنبد پاک اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اتے بڑے ہیں. یہ جگہ جڑی خریدی گئی ہے نا مسجد نبی شریف دا کچھ حصہ جتھے حجرے بھی وچ شامل نے ازواج مطہرات دے, یہ خریدن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سان. جی سمجھ آئیے. تے پھر جدو کریم نبی علیہ السلام دی روح پرواز ہوئی ہے, ادو حضرت عائشہ صدیقہ دی جھولی وچ میرے کریم نبی دا سر مبارک سی. جی یہ بات طویل ہے, میں اس دے وچ زیادہ گہرائی تے نہیں جاندا, بس اتنی کرنا. جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح پرواز کر گئی, 3 دن جڑا جنازہ لیٹ ہویا ہے نا, کئیاں آکھیا جی صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا تھا, حضور کا جنازہ صحابہ نے
نہیں پڑھا تھا. یہ کیسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ نبی پاک دا جنازہ ہویا ہی کوئی نہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ 3 دن تو بعد تیسرے دن جڑی تدفین ہو رہی ہے وہ بھی تخفیف اس واسطے ہوئی ہے، اس واسطے لیٹ ہوئی ہے کہ صحابہ رسول دا جمع غفیر اتنا سی. اور بھی علماء نے کچھ وجوہات لکھیں، لیکن مین وجوہات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حجرے وچ واری واری جا کے کچھ درود شریف پڑھ کے کوئی نفل پڑھ کے اگاں نکلتے جاندے سن، کیونکہ جتھے نبی دا وصال ہوئے تدفین بھی اوتھے ہوندی ہے. اما عائشہ صدیقہ دے بارے چ رب نو پتہ سی، عالم الغیب ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ کئیاں گلاں کرنیاں. اس واسطے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دی شان بنا چھڈی کہ اس سے حجرے وچ نبی پاک دا مدفن بنایا. پھر جڑے جنہ پیار کرن والے سن انہاں نوں قدماں وچ بھی سوایا. علی بھی جنازہ کوئی نہیں پڑھیا، صحابہ بھی جنازہ کوئی نہیں پڑھیا. جنازہ حضور دا جویں ساڈیاں صفاں بن کے تے دعا منگی جاندی کہ یا اللہ میت گناہگار تے بخشی. سونے واسطے اس دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی، او سانو بخشان واسطے آیا سی. جی بس میں گل نوں شارٹ کر کے تھوڑا جہا اگلے ٹاپک لاواں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بنا دے. کام بھی مکا چھڑیا. اے آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے ہنج قبر مبارک اس گنبد دے تھلے. اے جتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ مبارک ہے اوتھے ابو بکر دا سر مبارک ہے. اچھی آکھو یار سبحان اللہ. جتے سینہ مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک ہے اتھے ابو بکر دا سر مبارک. جی ہے توجہ کری. یہ 1.5 فٹ قبر نیمی قبر مبارک ابو بکر صدیق دی. جتے سینہ نا ابو بکر صدیق دا اتھے نالی حضرت عمر دا سر مبارک ہے. ہانج قبور شریف نبی پاک دے اس غار یار دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال قریب نبی دے ستن کپڑے نو ہکاری ہاتھ لگے. انس بن مالک فرماندے آگ نہیں ساڑ دی تے جڑے نبی دے نال ستے ہون انہاں دیاں کی شاناں ہون گے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یارا میں گل نوں دھیان نال رکھنا تے دوویں پاسے چول کھانے اپنے گھروں ہی کھانے نے تے اپنی سنیاں دی محفل چ کھانے نے. ہن آخری جملہ اس ٹاپک تے حضرت عمر باغ کھا گئے دھکے دیتے زہرا پاک تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب بوا سڑ گیا آگ لگ گئی. حضرت علی دے گھر دے وچ تباہیاں لے گئیاں. حضرت علی دی ایڈی توہین پہ کردے نے نالے شیر خدا بنائی بیٹھن خدا دا شیر تے نالے انہوں جناب توہین کردے پین پہ جناب بوا بھی ڈیگ گیا. حضرت علی ویندے رہے چپ کر کے انہاں کول نہ عمر ڈکیا گیا نا جھوٹیاں گلاں. بچہ سی محسن پیٹ وچ فوت ہویا. بچہ پیٹ وچ کوئی نہیں فوت ہویا بچہ محسن پیدا ہویا حضرت علی دا چولی چ کھڈایا گیا ہے. پھر وصال ہویا بالکل تھوڑے دنوں تک ہے. اگلی گل باغے فدق کھا گئے کھجوراں کھا گئے کھجوراں دے باغ کھا گئے. ایک نکی جی گل کرن لگا انہوں سال آؤندے تک سوچی جس عمر دے دور وچ ایک مائی قطرہ تیل دا ود نہیں لے سکدی نہ گھٹ لے سکدی ہے. گل سمجھا کے چلو تھوڑی جی طویل کر دیواں. مائی سی نا تیل لے کے جاوے پئی تے تیل ڈل گیا. حضرت عمر کول آ گئی کہ عرض کیتی حضور میرا تیل مٹی پی گئی وہ تے لے دیو. تے حضرت عمر ہس پہ فرمایا اما مٹی تیل پیتا ہوئے تے نہیں دیندی. انہیں آکھیا حضور میں منگا تے نہیں دیندی تسی منگو تے نہ نہیں کر دی. تسی منگو تے نہ نہیں کر دی. حضرت عمر مائی دا اعتقاد سن کے نا پکے پختہ ارادے سن کے تے حضرت عمر مائی دے نال ٹر پے. فرمایا اما چل کتے تیل ڈلے. حضرت عمر نو مائی دسیا اے سونیا پیا تیل میرا ایتھے ڈلے. حضرت عمر جا کے ہاتھ ماریا فرمایا مٹیا سو تیرے تے انصاف نہیں کیتا ساڈا تیل دے سانو. اتنی گل کیتی تے تیل دا چشمہ ابل آیا. چشمہ تیل دا ابلیا. مائی اگے ودن لگی. اج بھی تاریخ دان اس گل نو لکھی بیٹھے تے پرکھی بیٹھے. ایران تو لے کے تہران تک بیروت تک پاکستان تک دنیا دے کسے کونے کسے کولو پوچھو بارہ بے زلزلہ کیوں نہیں ہوندا پاویں او اندروں سڑ کے بولے گئے یا آکھے گا حضرت عمر نے اڈی ماری سی زمین تے زلزلہ رک گیا سی. اس تو بعد اجے تک نہیں آیا. اجے بھی زمین عمل کر کے بیٹھی ہے. حضرت عمر دی اڈی جوتی لگن نال آپ دی ایڑی مبارک لگن نال کہ اس حضرت عمر نے ہنج کر کے زمین تے ہاتھ ماریا پر مٹی کے سڑا تیل دے تیل دا چشمہ ابلیا. مائی اگے ودی تیل لین لگی. حضرت جی حضرت عمر نے فرمایا اما رک اونا لوی جنہ ہے سی
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਵੀ ਜਿੰਨਾ ਐ ਸੁਣ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। حضرت عمر نے فرمایا عمر نے اگاں حساب دینا ہے او مولوال والےو تلاگنگ چکوال دی زمین تے وسن والےو علماء دی موجودگی جملہ دے چلے او جس عمر دے ہوندیاں ایک عام مدینے دی مائی ایک قطرہ تیل دا بات نہیں لے سکتی ہویا عمر حضرت علی دے بچیاں دا حق کی میں کھا سکتا۔ اس واسطے میرا ویر چھڑ دیو، کارے چ لڑائی ہوئے تو برادری کو مکدی نہیں، نبی دے ویڑے دیاں گلاں لے کے بہ جاندے ہو، چھڑ دیو یار۔ اس واسطے میرا بھائی صحابہ دی عزت کرنا سکھو، جتھے صحابہ نو بھونکیا جا رہے ہوئے اس پاسے نو چھڑ دیو۔ جڑے نبی نال سمائی بیٹھے گاما تاجا سچا یا حضور سونے سچے اے کمینے جھوٹ بول سکتے ہیں، تاریخاں جھوٹ بول دیں، تاریخ حجت نہیں، حجت قرآن ہے۔ قرآن جدو کہہ رہے رحماء بینہم آپس جو بڑے پیار والے محبت والے رحم دل میں گاما تاجا طریقہ سے لڑائی جاندہ سا طریق کو نہیں مانتے، ہم اس طریق کو مانتے ہیں جو قرآن کے تابع ہو، جو طریق صحابہ کی عزت اور عظمت بیان کرے ہم اس طریق کو چوم کے اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، جو طریق صحابہ کی توہین کرے ہم اس کو جتی کی ایڑی کے نوک میں بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہونا کہ نہیں، اس پاس سے کوئی پتہ نہیں زندگی دا کس موڑ تے ختم ہو جائے، تو میں اس سبق دے چلیا موضوع تو ہٹ کے صحابہ دی عزت کرنا سکھو، صحابہ دی عظمت پیچھے کٹ مرو لڑ مرو، جو تسی ڈاک نہیں سکتے تھے اس پاسا چھڑ دے، اس سجن کو اٹھ جا۔ قال انی عبداللہ، ہون میں تقریر شروع کرنے لگا جی۔ قال انی عبداللہ، فرما محبوب فرما دیو عیسیٰ علیہ السلام جدو ماں دی چوڑی وچ سن، برادری تانے دیتے کتھو لے آئیں، شادی کوئی نہیں سی، پیو کو بغیر بچہ کیویں ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں پریشان ہوئی، جبریل جی مولا جلیل فرمایا ماں جا مریم نو آخ پریشان نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے، جنی بھی برادری گلاں کرے کوری کرن دے تو آکھی میرا چپ دا روزہ ہے۔ مولا جواب کہہ دینا، فرمایا تیری جوڑی والا 3 دنوں دا بچہ بولے گا، 3 دن یا 12 دن یا 12 گھنٹے مختلف روایات جی۔ فرمایا تیری جوڑی والا بچہ بول سی، یا اللہ کی میں بولے گا؟ فرمایا جب بغیر باپ دے عطا کر سکنا تو پھر بلا بھی سکنا۔ اللہ اکبر میرا بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی جھولی وچ ماں آئی مریم علیہ السلام، آج تینوں میں نو روڑا بن گیا، سانو بندے تانے دین دین، جناب صدیقی صاحب، علامہ سمدانی صاحب، علامہ عبدالواحد صاحب، مناج صاحب، نبی دا میلاد کیوں منا دیو؟ نبی دے 40 سال بعد نبی ہے، پہلے نبی کوئی نہیں۔ میں کہ ہر نبی نہیں جو آکھے آمینہ دا لال آ رہا، کملی والا آ رہا ہے، میں کہ ساڈا بھی ایمان ہے وے، سارے نبیوں نے آکھے نبی آ رہا ہے، آمینہ دا لال آ رہا ہے، ہر نبی نے آکھے نبی آ رہا، سنی آکھے آمینہ دا لال آ گیا ہے، اسی نبی دا میلاد منا رہے ہیں، کریم نبی دیاں خوشیاں کر رہے ہیں، اے بازار سجانے، مسجدہ سجانیاں، اے مینار سجانے، چونے کھلارنے، آج تک میرے واسطے جو نہیں ہویا، سمدانی صاحب واسطے نہیں ہویا، علامہ منعاج صاحب واسطے نہیں ہویا، علامہ عبدالواحد صاحب واسطے نہیں ہویا، اس نبی دی عظمت واسطے ہویا ہے جدے واسطے اللہ پاک نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اس نبی واسطے ہو رہا جدے واسطے اللہ نے سارے نبیوں نو بلا کے اعلان فرمایا جدو میرا سونا آ جائے او دی مدد بھی کرے، او دے نال بھی مل جائے، اپنی امت نو قوماں نو دسیو، سنیو مبارک ہوئے نبی دی عزت دی عظمت ساڈے حصے میں چاہیے۔ میرے ویرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، فرمایا میری ماں نو گلہ نہ کرو، میری ماں پاک نہ منے۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں، نالے کتاب لے کے آیا ماں، نالے نبی بن کے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں دی جھولی وچ اعلان نبوت کر سکتے ہیں تو میرا نبی بھی آندیاں جے سجدے زمین تے کر سکتا ہے، تے میرا نبی اعلان نبوت بھی کر سکتا سی، لیکن سونے رب دی مرضی ہے کسے نو ماں دی جھولی وچ اعلان نبوت کراوے۔
کسے نو پنگھوڑے وچ کراوے کسے نو 40 سال تو بعد اعلان نبوت دا حکم دے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جا رہا ہوں میرے تو بعد بڑیاں اونچیاں شاناں والا آ رہا ہے اللہ دے نبی کون ہے کیڑی ہستی ہے تواڈے تو بھی اونچا ہے فرمایا ہاں لولا کلما خلقت الافلاق فرمایا آسمان بھی نہ بن دے رب اپنے ہون دا اظہار بھی نہ کردا اگر محمد نہ ہوندا اللہ مینوں بھی دنیا تے نہ بھیجدا اللہ دے نبی دی بشارت کی ہے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے تو بعد میں بشارت دے رہے ہیں حضرت احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں اللہ دے نبی آئے گا سانو پتہ کیویں لگے گا فرمایا کدی کدی چن ہلدا ویکھو دائیں بائیں آوندا جاندا ویکھو زمین وال جھکدا ویکھو سمجھ لیا جے آمنہ دا چن چڑھ گیا ہے نبیاں دا سردار آ گیا ہے اللہ دے نبی آسمان دی دلیل بڑی دیتی جے کہ چند دائیں بائیں کدوں ہے فرمایا میرے تو 650 سال بعد تقریباً تشریف لے آئے گا اللہ دے نبی جدوں آ جائے اسی کی کریے فرمایا جدوں آ جائے میری شریعت چھڑ کی او دی شریعت اپنا لے میرا کلمہ چھڑ کی او دا پڑھ جائے نسل در نسل اپنی قوم نو سمجھاندے جائے عیسیٰ علیہ السلام دے کوڑو نہ پوچھیا قوم نے انجیل برناباس دے لفظ استعمال کرن لگا پڑھ کے دسن لگا عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیا کہ اللہ دے نبی وہ دی دلیل کیویں سانو ملے گی کہ وہ آ گیا فرمایا تو انو چن دسے گا وہ آ گیا چن دسے گا آ گیا اللہ دے نبی چن کیویں دسے گا فرمایا جدوں ماں نے پنگوڑے وچ لٹانا ہے نا تے ماں نے پنگوڑا چولنے لوریاں دینیاں ادوں دا ہاتھ اٹھے گا ہاتھ اٹھے گا تے پنگوڑا ہلے گا چولے گا جس طرف محمد کی انگلی کا اشارہ چلتا جائے گا چاند بھی ادھر ہی چلتا جائے گا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world be where of casting out him فرمایا میرے غلاموں سن لو ماں پنگھوڑے وچ لٹائے گی ماں لوریاں دے گی take here in his hands the world be where of casting out him فرمایا جس پاسے لوریاں جان گیا محمد دا ہاتھ پنگھوڑے وچ اٹھیا ہوئے گا take here in his hands the world او دا ہاتھ آسمانہ دی طرف اٹھے گا جس پاسے محمد دی انگلی جائے گی عرشاں دا چن بھی محمد دی انگلی دے نال کھیڑدا نظر آئے گا پھر کیوں نہ آکھاں خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو صحابہ پوچھے حضور دسو نا تسی نبی دے سکے چچا جانو تو آڈے تے گھر نبی دی ولادت ہوئی ہے بچپن دے اثار کی سن حضرت عباس نے بھی ایدی عکس کیتا عکس نقل فرمایا ادھی رات دا ویلا ہے چند پورے جو بنتے وے قریب نبی محمد دی عمر چند دن نے ماں پگھوڑے وچ لٹایا آیا میں ادھی رات نو جا گیا ہوا جاپ کے ویکھے آئے عرشتہ چند کدی سجے جا رہا ہے کدی کھپے جا رہا ہے کدی زمین والے چھکدا ہے میں آکیا محمد ڈر نہ جاوے میں آمینہ نو جگاوا آپ فرماتے ہیں جدوں میں پنگھوڑے مصطفیٰ دے قریب گیا ہوا میں عجب نظارہ ڈٹھا ہے رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر الیہ بأصبعک فحیث اثرت الیہ مال قال انی کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البقاء آپ فرماتے ہیں جدوں میں پنگھوڑے دے قریب گیا ہوا سونے محمد دی انگلی آسمانہ وال اٹھی ہوئی ہے محمد مسکرا رہا ہے عرشاں دا چن محمد دی انگلی تے کھیڑ دا نظر آ رہا ہے آہا بریلی دے شہن شان حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں بچہ رو میں
چاچا ماما ماں پیو کھڈونے دین دے کملی والے تیریاں تے شانہ تو ورال ورانے کملی والے تیرا تے بچپن بھی بے مثال ہے لڑکپن بھی بے مثال ہے جوانی بھی بے مثال ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ جملہ ہی استعمال کیتا ہے پریشان بیٹھے نے نا میں نے نا میں ذوق نہیں ملیا چکوال ہے بالکل میں کافی دفعہ آیا تقریباً میں کوئی 15 تو 16 مرتبہ سال ڈیڑھ چال میں تو میں نے نا مجمع اینج چپ پڑے چاچا جی اپنے میں گجرات دے علاقے دی گیا تو میں حضرت جی ایک بابا جی میں تسی نال بیٹھے ہو نا جی تو اڈے نہیں اشارہ تے او نال بیٹھا تے میں کہ بابا جی سارے جو نال سبحان اللہ بھی آکھے جاندے تے نال پڑھی بھی جاندے نبی پاک دی نعت تے تانوں کی تسی کیوں نہیں پڑھ دے تے مینوں پتہ کی آندا آندا تینوں کدے لئی سدیا ہے میں سچی گل ڈر گیا میں کہ جڈے غصے نال بابا ویندا پیا نا چپ کر جا میں چنگی گل ہے یار حضور دا ذکر ہوے ملا دے میں کوئی شہادت تھوڑی پڑھ لیا پنج پریشان پیچھے ہو توجہ کرو حضور دی عظمت بڑی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما حسن بخاری شریف دل پاج نے ایک عورت گزری سامنے او دی نظر پئی بددعا دے چہرے تھے ایک کنج کے رکھیو زبان سویرے گانا بولیو نصیبوں دے نال نال حضور دے ذکر جڑی زبان کھلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے دو کاموں میں جلدی کرو حضور کون کون سی آپ نے فرمایا ایک جب اذان ہو جائے تو جماعت میں شرکت کرنے میں جلدی کرو جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں دوڑو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو دوسرا فرمایا جب کوئی نبی کی نعت پڑھ رہا ہو ساتھ مل کے پڑھا کرو حضور کیا ملے گا فرمایا تم اپنے گھر میں پڑھو گے حضور مدینے میں تمہیں یاد فرمائیں گے انا وانت وما سواک خلقت لعجلک اللہ فرما رہے محبوب میں تے ہر شے تیرے واسطے بنائی ہے جی نکی جی سیم تیرا انگلینڈ فون ایک منٹ رڑا کے کٹ دین دی دس دین دی سائنس نو مان لینا ہے محمد دے رب دے اس درود نو نہیں مندا جڑا مصطفیٰ تے پڑھیا جا رہا ہے اگر انگریز دی بنائی ہوئی چیز تے سائنسدان دی بنائی چیز تے نہ لندن تیری فون جائے تے ملدا بھی اونوں وے دوجے بندے کسی نال ٹچ بھی نہیں ہوندا تو سائنسدان نو مان لئی نبی دی ذات تے سلام پڑھے تے پھر دلیلاں منگنا ہے خوش ہو کے نبی دی ذات تے پڑھیا کر میرا کملی والا غلامہ دی ہر ادا تو واقف ہے ان روحہ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین بے شک محمد مصطفیٰ کی روح تو ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے میرے آقا ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہیں جب قریب نبی کا پیار دل میں ہوگا میرا نبی دور نہیں رہے گا دور نہیں مائی گزری ایک نظر دیکھ کے پھر اگے گزری پھر پیچھے ہوئی پھر اگے کریم نبی نے پوچھ لیا اما جی خیر ہے فرمایا سونیا اجڑا تساں لباس پایا نا پھٹیا پرانا ہے تروپے لگے ٹانکے لگے اجازت دیو دیکھ سوٹ میں سوا لواں ایک سوٹ کپڑے دا تانوں میں گفٹ کراں میرے نبی نے نو دا دل نہ توڑن واسطے دل دے محرم نے فرمایا اما جی چل میں تے اس حال وچ بڑی رب تے راضی ہاں جن نے اس حال وچ رکھیا چل اما جی تیری مرضی تے لے آ پتہ نہیں حضرت جی کڈیاں کو شوق تے ریجا نال مائی نے سوٹ سمایا ہونا کڈیاں نازاں نال لے کے آئی ہونی ہے کملی والے نے تحفہ پیش کیتا سامنے دور جا کے بہ رہی میرے غائب دان نبی نے نج کر کے نگاہ نبوت نال پرخیا ویکھیا بے اگے ٹر جاندی سی تک کے آج بیٹھی ہے فرمایا اچھا اما تیرا دل لے وے جڑا سوا کے آندا سونا پا کے وکھاوے تے پھر جاواں میرے پیرے باو وجہ دے چاہتے فرماندے نے دل دریا اے سمندروں موہاڑے چودہ طبقی
کلے دے اندر یارو تمبو بانگن تانے ہوا نصیبی الاندہ باغو جڑار سوئی رب پچھانے میرے کریم نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے پرانا قمیض لایا مائی نے جڑا دیتا سی وہ پایا باہر آئے تو مائی سونے دا چہرہ ویکھ کے نہ تے لباس ویکھ کے اکھاں چ اتھرو تے روکیاں دی کملی والیا سونے اگے ہی بڑے سو پر ہن تے سونے ہی پہ لگ دے ہو سونے دی تعریف سن کی بھی سبحان اللہ آکھنا مسکرا کے سبحان اللہ فرمایا سونے کملی والے اگے ہی سونے بڑے سو تے ہن تے کملی والیا کمال ہی ہو گیا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام کو مائی اگاں ٹر گئی عرض کر کے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف قدمہ چ پیر ترین صحابی رسول سن انج پیراں چ بیٹھے سن تے کدی آکھن سونیا کڑھائی بڑی سونی ہوئی کدی آکھن سونیا تریزاں بڑیاں سونیاں بنیاں سونیا ایڈا سونا سوٹ میرے کریم نبی نے فرمایا عبد الرحمن پیچھے ہٹے نا اندر گئے وہ پرانا سوٹ پائے تے نواں جڑا سی عبد الرحمن نو تحفہ عطا کر دیتا تحفہ دے دیتا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تحفہ قبول کیتا چوم کے سینے نہ لایا حضور چلے گئے تشریف لے گئے تو صحابی دوالے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے ہوئے تو کیوں لیا سرکار اگے امیر بڑا سے تو کیوں لیا تینوں کیڑی لوڑ سی تو تک ہی بڑا امیر سے تو اور سما لیں دو عبد الرحمن بن عوف دی اکھاں چترو آ گئے فرمایا ہے آپ نہیں لیا کملی والے عطا کیتا ہے دل وچ تڑپ بڑے دناں دی سی کہ وہ کپڑا جڑا سرکار دے وجود نال لگ کے مینوں ملے وہ کپڑا اپنا کفن بناواں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف دی اکھاں چ تھرو آ گئے رو کے آکھیا کسے ولیمے دے پان واسطے نہیں لیا کسے شادی دے فنکشن واسطے نہیں لیا ایک کپڑا میں اس واسطے لیا ہے جدوں بھی سال دا ویلا قریب آوے گا مرن دا ویلا قریب آئے گا اپنے بچیاں نو آکھاں گا پترو جیڑا کملی والے دے جسم نال کپڑا لگایا ہے اے دا کفن مینوں دے دینا جدوں قبر وچ فرشتیاں آونا ہے تے میں آکھاں گا ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سارے مل کے بولو میرا ویر ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور اللہ اللہ قربان جاواں میرے ویرو صحابہ رسول دا عقیدہ تے ایمان ہے جڑا کپڑا نبی پاک دے جسم نال لگ جائے قبر وچ وی بیڑے پار کردا ہے تے ساڈا ایمان ہے ہن کپڑے تے کریم نبی دے نال جسم دے لگ کے نہیں اوندے جڑی روزے نال جالیاں نال مس ہو کے چیز انہوں برکت والی سمجھ کے سینے لانے تے دوجا عمل ہے سونیا اساں تینوں ظاہری طور تے نہیں ڈٹھا پر تیرے ذکر نال اپنے قلوب و ذہن منور کر لیا تے یعنی کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا تسی تو میں گڈی اچھی شیر پڑھ سکتے انہوں نے پریشان نہ کریے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ حضور دے صدقے جی مسکران دے چہرے اشر دا دیں ہوئے علماء ساڑی صدارت کر دیں اور حضور دے جھنڈے تلے کھڑے ہوئے اللہ اکبر میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں تیری میری امی جان نے پوچھے حضور تسی سونے ہو یا یوسف سونا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی غیرت دی وجہ دے نال میرے حسن تے پردے پائن جمالی مستورن ان اعین الناس غیرت من اللہ عز و جل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلو رہو یوسف فرمایا حسن یوسف دا جلوہ ویکھ کے مصری عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں سن اگر محمد دا جلوہ ویکھ لیندیاں دل کٹ کے محمد دے قدمہ وچ رکھ دے یوسف سونا بے شک سونا بہو سونا یوسف سونا بے شک سونا بہو سونا
پر جل نہیں سکتا جھال مدینے والے دی جیوے شالا آل مدینے دی جیوے شالا آل مدینے والے دی جیوے شالا آل مدینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عشق جنہ دلوں وچ سی نا انہوں نے محبوب دے واسطے تن من وار چھڑیا سبحان اللہ جانا قربان کر چھڑیاں غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری نو جو تخت دار ول لے جایا جا رہا سی نا تے انہوں نے کہا جی 5 منٹ باقی تے غازی صاحب قدم پٹن گا تو انہوں نے کہا غازی صاحب جے رک جاؤ ممتاز صاحب جے رک جاؤ جے 5 منٹ باقی تے آکھن تیری کڑی ول ویکھاں یا سائیں لین آئے بیٹھے نے انہاں ول ویکھاں جنہ دے دل وچ حضور دا پیار ہوے عشق رسول ہوے علامہ سردار احمد صاحب محدث پاکستان انہوں دے بیٹے علامہ فضل کریم صاحب وہ ملن واسطے آئے انہوں نے آپ ذاتی طور تے ایک گفتگو کی تھی مولانا عنایت اللہ صاحب دے دائرے سانگ لہل مولانا ذوالفقار صاحب اجے حیات نے انہوں کو اظہار محبت فرمایا اور فرمایا کہ حضور میں غازی صاحب کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں گیا تو جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے تو ان کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی خوشی کے اثار نظر ہوتے ہیں بڑی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا حضور وہاں لوگوں کی نوکری کرنے سے یہاں محمد کی نوکری میں بڑا سرور آ رہا ہے بڑا کرم ہوا ہے مجھ پہ بڑا کرم ہوا ہے تو 2-3 بار پوچھا کہ کوئی جیل میں آنے کی بات سنائیں وہ غازی علم الدین والی باتیں سامنے آتی تھیں ہمارے بھی آتی ہیں تو پوچھا کوئی ایسی کیفیت تو بتائیں جو جیل میں مخصوص ہو تو غازی ممتاز حسین قادری نے فرمایا حضور جب سے میں اڈیالہ جیل میں آیا ہوں اس دن سے لے کے آج تک 12 مرتبہ مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو چکی ہے رسول اللہ کے نام پہ جانے فدا کرتے ہیں ان کے بعد ممبروں پہ نام قائم رہتے ہیں واللہ بڑے بڑے چودھری لاٹھی کین چلے گئے تیرے شہر سے وہ تاجی کھوکر مار گیا جی جو اگلے دن میں نے کسے دسیا ہے وہ شیران دا کوئی سکین سی تو انہیں دسیا ہے یہ میں نے پتہ لگ گیا بہرحال وہ بڑا بڑا ڈون سی یا جو بھی سی نام مٹ جانا ہے راول پنڈی چو نہ دا مٹ جانا ہے ممتاز قادری دا قیامت تک نہ رہنا ہے بچہ جاندہ ہے بچے دے لباں تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ آیا ہے تے لتاں تو مزور بابے خادم رضوی نے نعرہ مرا چھڑیا سبب بھی ہوندہ ہے کوئی سبب بھی ہوندہ ہے لتاں تو مزور ہو کہ کرسی تے بیٹھ کے تے پورا کفر لیا پیا راول پنڈی دیاں گلیاں تے لیاقت باغ کدی نہیں سی پریا مرد مجاہد نے محنت کیتی حضور دا نعرہ ماریا بابے خادم رضوی واسطے لبیک یا رسول اللہ نہیں وجیا رسول اللہ دی عظمت واسطے دی عزت واسطے یہ پر 11 کلومیٹر تک بی بی سی لندن نے دسیا یہ کس محبوب کے غلام کا جنازہ ہے کہ 60 لاکھ کا مجمع اکاؤنٹ ہو رہا ہے راول پنڈی اسلام آباد سب تو بڑا جنازہ میرے پیر نصیر دس 6 لاکھ مجمع اکاؤنٹ ہویا اس سال لیکن 60 لاکھ بندہ جیدے جنازے میں شریک گیا بابے صاحبان دے ہوندے نے گل وچ کوئی اور جیدے دل وچ رسول دا عشق ہوئے میرا پائی وہ دے بندے آپ ہی دوڑ کے آ جاندے ہیں اللہ اکبر میرا ویر توجہ فرما نبی دیا غلامہ کملی والے نہ پیار کرنا سکھ نبی پاک دا پیار دل وچ ہوے رب کعبہ دی قسم ہے میرا کملی والا غلامہ دے سر تے راندا ہے آ مولانا ضیاء الدین او سیال کوٹ دی نگری دا بے تاج بادشاہ مرد مجاہد نبی دا غلام ویاڑی دے علاقے جلسہ یا ختم نبوت دا مرزیاں میاں نو آکھیا میاں جی جڑا پنڈ وچ رہندے ہیں میاں صاحب انہاں کہا جی جلسہ ہے نا ختم نبوت تے ٹوک چڑھنا سویرے ٹوٹے تے لبنے ساڈے سنی اننے ہی ہوندے نے ماشاءاللہ آؤ جی مولوی جی تقریر فرماؤ جی پولیس پائے گی تے آکھنا کلے جاؤ جی سمدانی صاحب سچی گل میں کیتی میرے پتہ ہے نہیں کہہ نہیں لے پوچھتے ہی نہیں حضرت صاحب کتنے دن رہنا جی اتھے یہ توڑی کو زمانہ تڑا بھی کریاں دن چنگا چوک چھٹی بانگاں دے دے کے سر کھا چھڑے اللہ حضور دی عزت کرنی دے توفیق عطا فرمائے علم و دین دے پیچھے وکیل سی علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح سید عطا اللہ شاہ بخاری جنہوں نے کارنامہ کیتے نا تے سا لینے نا جی
حضور دی عزت پیچھے رولے سید جماعت علی شاہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی سیال دا لاڑا عظیم ہستیاں جنہاں محنتاں کیتیاں اج بھی انہاں دے نام قائم نے یہ مولانا ضیاء الدین صاحب جی سیالکوٹ دے انہوں نے جناب ختم نبوت تے جلسے خط لکھیا مولانا صاحب نے عارف والے تو برے ویاڑی تو پنڈ چوبا اسی ساڈے کول جی برزئی ودے پین تھوڑی جی تشریف لے آؤ وہ مولانا صاحب اتنے بیٹھے ٹرین تے ٹانگے تے آ کے بیٹھے تو انہیں پنڈ دا ایڈریس پوچھا جی فلانے تھان جان اگو میاں انہوں نے برزئی رل کے انہاں کہ جی ادھے جلسہ ہویا تے ٹک دے ساں خبردار اس پاسے آئے انہاں کہ وہ مار تھاں گیا مولوی صاحب سر تے آئے کھڑے وہ ٹانگے تو لتے تے میاں انہوں نے کر کے آ جی کرایہ حضرت جی پیچھے ہو چلو اس ٹانگے تے اسٹیشن تے نکلو مینوں مرزیاں مار چڑھنا تے سنیاں لینی کیڈ بھی نہیں سنیاں کنا اپے پنگے لیندا سگا تے میں معذرت خان جی تسی نکل جاؤ مولانا صاحب بڑے سیانے بندے سن حضور دے عاشق سننا کی نہ سفر کر کے آئے تو میں تقریر کر کے جاواں گا انشاءاللہ انہیں پوچھیا پتر مینوں یہ دس کوئی علاقے کوئی سنی ترکڑا آئی کوئی سوٹے والا آئی اس آکھے جی ایک ہے پر وہ ہے سوٹا دوجا جی وہ سوٹا ہے دوجا کیڑا اس آکھے جی نورا ڈاکو بڑا مشہور ہے ساڈی جو دا پیراں فقیراں نوں منن والا تے پکا سنی ہے پھر میں اندر ایڈریس دس مولوی پھر ہاتھ بان بیٹھو دے تانوں جناب مینوں تساں کوئی نہیں لبنا مڑ او دے ال نہ جاؤ انہاں کہ کوئی دس تے صحیح مینوں نورا ڈاکو دی تلاش وچ نورے ڈاکو دی تلاش وچ میاں صاحب گئے مولانا صاحب اگاں جا کے ڈیرے تے پوچھیا بندوقاں نکلے ہاں جی میاں جی کدے انہاں کہ نورے نوں ملنا انہاں کہ نورے نال تہاڈا کیڑا جوڑ تہاڈا میاں جی کی جو انہاں کہ یار انہوں سنیا دیا وہ بندہ آیا سیالکوٹ ملن واسطے تے دسو نہ کہ جی نہ گاہ ہی کوئی نہیں اگاں سے جان ہی کوئی نہیں دینا میاں جی تہاڈا مولوی دا کیڑا جوڑ ہے ساڈے نورے نال او دا کہ انہوں انی دسو سونے محمد دین نو ڈاکو لک پین سونے محمد مصطفیٰ دے دین نو ڈاکو لک پین تھے او نہ ڈاکوان دا پچھا کرنا او جٹ بندے سننا کھو ساڑھے نبی دے دین نو ڈاکو لک پینو بات جو نورے نو ساتھ بننے نورے اندسیا نوریا اٹھو ساڑھے سونے محمد پاک جندہ کلمہ پڑھوں دے دین نو ڈاکو لک پین نورے جتی بھی کوئی نہ پائی تے بھاج وگا کون ہی کیا رہی کتھے ڈاکو ہو دا کیا تیرے تھینچ میں تیرے سونے نبی دے گیت آکھنا آیا سونے نبی دی تعریف کرنا آیا تو مینوں مرضیاں آکھیا تے بولی نا تے تیرے نبی دے نا نو اس لین دیتا دا کیا جی ایڈا بھی میں بیڑا آیا پر سونے نبی دا تو میں غلام ہویا نا میں یہ نور محمد نے نورے ڈاکو چونیاں لوائیوں تو چونیاں دا دور سے بیٹھنا لوا کے اعلان کیتا حضرات میں نور محمد جنوں آندے نورا ڈاکو تے میں آیا بیٹھا مسیتے تے جائیں اپنے بچے یتیم کرنے مسیت اللہ مرضی سنیاں بھاجے آواز سونے نبی دی آج تقریر سنو آ سونے نبی دے گیت آکھو جڑا نبی دے پچھے جان قربان کرے ختم نبوت دے جڑا ایک منٹ پارا دے وے سائیں اس پارے دا مول پا چھڑ دین آؤ سنو چکوال دی نگری تے وسنا لیو نورا ڈاکو ساری رات تقریر سندا رہیا مسجد دے دروازے کے پیرا دیندا رہیا حضور دی عزت پچھے تقریر مکی مولوی صاحب نو ٹانگے تے بہایا اسٹیشن تے چھڑیا ٹرین ٹور کی آیا راتی ستا تے ستیا محمد مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو گئی جیوندے رہو نور محمد آج سونے دی عزت پیچھے ایک جٹ ایک جتی لا کے پھرے ہیں کملی والے مل پا چھڑے زیارت نصیب ہوگی کملی والے دی سویرے سارے ملازمان اپنے نال دے ڈاکوان ساتھ کیا کیا انہاں کیا جاؤ ہے جتے جتے نب دیجے نبھاؤ اسا یار پیچھے ان جندڑی بات چھڑی اسا آج تو پیچھے کملی والے دے پیچھے ٹرنے سونے نبی دی عزت واسطے ٹرنے نورا جنی دیر زندہ رہا نبی دی عزت پیچھے مارا کھاندہ رہا نبی دی عزت دے جلسے سندا رہا 3-4 مہینے تو بعد مولانا صاحب نو ملن سیالکوٹ گیا شکریہ ادا کرن گیا دروازے تے گئے دستک دیتی کون نوکر آیا اسا کہ جی کیویں اسا کہ جی انہاں دسو بھائی بیاڑی تو کو مولانا صاحب آئے کوئی نورا ڈاکو آیا نور محمد آیا وہ آئے مولانا صاحب ملے طویل گفتگو ہوئے ملے فرمایا جی کیویں آئے انہاں کہ جی میں بیاڑیوں آیا تے ملن آیا تانوں تے انہاں کہ یار بیاڑی ایک بندہ بڑا چنگا سی نورا جدوں بیاڑی جائے انہوں میرا سلام آکھی تو کیویں آئے اسا کہ جی جڑے گنہگار دا نام لیندے تواڈے سامنے کھلوتا آیا اسا کہ نور محمد ہتھے تسبیح سونی چٹی داڑھی چہرے تے چہرہ نوری ادوں کیفیت کوئی نہیں سی
رو کے آندا راتی ستیاں یار دی دید ہوئی ہنجو اکھاں وچ ڈل گئے جڑے راز حقیقتاں دے سن میرے یار دے رازو کھل گئے نورا رو کے آندا میاں جی جدو توانو بہا کے آیا جدو میں راتی آ کے ستا ساری رات نبی کریم دی عزت پارا دیندا رہا ایویں وضو دی حالت چاہ کے سو گیا سا جی میں ستا کملی والے سر تے آ کے پیار دیتا ہے نالے آکھیا نور محمدہ نا بھی سونی کم بھی اج سونا کیتا ہی ہن پیچھے چوریاں نہیں کر لیاں ہن تینوں اساں پسند کر لیا ہے انہیں آکھیا تے چہرے تے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی بڑا معزز پیا لگنا ہے آکھیا جس چہرے تے رسول دا ہاتھ پھر جاوے مڑ سنت رسول سونی لگ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے پیچھے جڑا کٹ مرے میرا کملی والا نو قبول فرما لینا میرا نبی انہوں وقت نہیں رہن دیندہ دور نہیں رہن دیندہ حضرت جی میں تھوڑے جے پہلے عرصے دی گل سنانا 10-12 سال پہلے کہ نبی دا غلام ہویا ہے صوفی عبدالحمید کاموں کی منڈی چ رہندے سن تے انہاں دی زندگی بڑی عجیب گزری اے جڑیاں اسی مسجداں دی سجاوٹ بازاراں دی کرنے نا انہوں یکم ربیع الاول تو لگنا تے 12 تک اپنا بازار سجانا تے پورے سال دی کمائی جڑی کرنی نا وچ حصہ رکھنا بازار حضرت جی سجانا انج سجانا پر دنیا ویکھن آنا بازار سجاندیاں ماڈل لانا سی خانہ کعبہ دا تے حرم شریف روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد دا ماڈل تے خانہ کعبہ دا کھمبے لا رہے سن تھلے والے قابلے کسے گئے تے اتلے پولاں دے قابلے کسن دے سن کھمبے طوفان آیا بڑا ڈاڈا ہنیری آئی بچے پیچھے ہٹ کے جڑے کسن جیسے نال لگے سن صوفی عبدالحمید سب قابلے کس دے رہے انہاں کسی دے اتے نہ ڈگ جائے طوفان بڑا ڈاڈا ہے وہ ایک کھمبا ٹوٹا تے ٹوٹ کے تے بابے انہاں دی لت تے آ کے وج گیا تے لت ٹکڑے ہو گئی اندر وڈی چکیا لاہور لے کے ڈاکٹر آکھیا جی لت کٹنی پینی ہے صوفی عبدالحمید آکھیا لت کٹائی تے غیراں تانے دینے انہاں کہنا نبی دے میلاد تے ایویں غلط کردا سی اتنا پیسہ خرچ کردا سی اللہ لت توڑ چھڈی بے نیڑے نہ آویں انہاں کہ پترو میں لت نہیں کٹا سکدا مرت سکنا پر لت نہیں کٹانی انہاں کہ ابا جے لت کٹائی نہ تے سانو برادری نہیں جین دینا تے تو مہربانی کر ایک کام کرن دے ڈاکٹراں کے خون دا ارینج کرو تے بابے دی لت کٹنی ہے آپریشن ہے انہاں کہ پتر لت نہیں کٹانی تے کٹنی بھی ہے تے ایک رات تے مینوں گھر لے چلو انہاں کہ ابا رات گھر کی کریں گا بڑا حضرت جس ڈاڈا جملہ بولے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم صوفی عبدالحمید نے آکھیا میں رات میلاد والے نال گل کرنی میں جدہ میلاد دیاں چھڑیاں لانا ہر سال میرا لاجپال کریم آقا ہے میرے آقا نو پتہ ہے میرا میں کس حال اچھا میرے کریم نبی جان دین میں نے ایک باری گھر لے چلو صوفی عبدالحمید پترہ تو زبردستی بد کے آکھیا پتر میں آج لات نہیں کٹانی سویرے کٹا لے ہو جب بہت اصرار کر دو تو ایک باری میں نے گھر لے چلو اللہ اکبر پترہ مان لے آکھیا بھائی تھے رات رہ لئیے فرمایا نہیں میرے کمرے چ میں نے پڑھاؤ میں سمدانی صاحب دی بیٹھ کے چون نماز پڑھ کے آیا تو انہاں دی بیٹھ کے او منظر میں سامنے آ گیا میں صوفی عبدالحمید انج کمرہ سجایا اس وچ نبی کریم دا روضہ پاک دی تصویر خانہ کعبہ دی ایت الکرسی چارے کل انج جتے میں کھانا کھادا سمدانی صاحب دے گھر سی جی مینوں منظر یاد آ گیا میرے قریب نبی دا غلام آندا پترو مینوں گھر لے چلو عاشق نو گھر لے آئے بابے رونا کہ ابا نو کی کرنا ہے فرمایا پتر میرے کمرے عطر چھڑک دے عطر چھڑکیا گیا آکے پتر میں نے وضو بھی کراؤ وضو کرایا گیا نلین مصطفیٰ بچیاں نے اکثر رکھیا ہوندہ میرے کو آج میرے بچے نے لا لیا تو آندہ پاپا مجھے دو وہ میں انہوں دے آیا میں تسینے تے لا کے رکھنا سر دا تاج بنایا سن اس انج نقش پاک انہوں لے کے نا ڈاکٹر صاحب صوفی عبدالحمید نے سونے نبی پاک دے نلین نو لے کے کی تھی کملی والیا میں نے دنیا تے کوئی مان نہیں شکوہ بھی کوئی نہیں آج میری لات کٹی کی کملی والے غیرہ بڑیاں گلاں کرنی ہیں درود شریف پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں ایمیں گلاں کر دیاں صوفی عبدالحمید دی حضور نال گلاں کر دیاں
انج اکھ لگ گئی انج سرانیاں دی ٹیک سی قبلے ال رخ سی انج ٹیک لگی اے اکھاں بند ہوئیاں دل والیاں اکھاں کھل گئیں دل والیاں اکھاں کھلیاں تے کریم نبی نے سر تے آ کے پیار دیتا عبد الحمید روندا کیوں ہوئے عرض کی کملی والے لات ٹوٹ گئی باخبر ہو تاں ہی پتہ لینا آئے ہو تو کملی والے وڈڑے لات کٹی جانی فرما روندے ہون جنہاں دا ہوئے کوئی نہ لجپال پریت نو توڑ دے لئی جندی ماں پھڑ لیڑو نو چھوڑ دے نہیں تے لگیاں توڑن بادیں دے راما بچ کدی کسے نوے چھوڑ دے صوفی عبد الحمید بڑی درد نال میرے کریم نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھ دیاں اکھ لگ گئی اکھ لگی ستا تے میرے کریم نبی علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی میرے کریم نبی علیہ السلام نے سینے نال لا لیا تو عبد الحمید رو نارز کیتی سونیاں لات کٹی کی گیراں گلاں بڑیاں کرنیاں نے کملی والے میری لاج رکھ لئی عبد الحمید سب فرماندے ہیں کہ کملی والے نے انج میریاں پٹیاں کھولیاں اور روشوں پیشاں ہٹائی انج میرے کریم نبی نے نا انج لواب دہن لایا آج پھر میرے نبی نے لواب دہن لایا لا کے نہ چواں پاسے پھٹیاں لا دیتی ہیں فرمایا عبد الحمید اٹھ ٹر کے تے وخا ٹرن لگ پیا خواب ٹریا تو پچھو دروازہ کھڑک گیا ڈگا نبی دے قدم تے خواب ویندیاں محبوب دے قدم تے ڈگ گیا کملی والے دے قدمہ تے ڈگ کے رو کی آندہ ہے صدا وصدا رب تیرا دوارا یا پڑھو میرا ویر پتہ نہیں کدی ادا پسند آ جائے کدا پڑھنا اللہ نو پسند آ جائے کدا بولنا نبی نو پسند آ جائے صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہلدے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صوفی عبد الحمید کملی والے دے قدماں تے ڈگا ہویا ہے سونے دا شکریہ ادا پیا کردہ خواب ہی خواب دے اندر جدو بچیاں پچھو دروازہ کٹ آیا دروازہ کھل لئی سی بچی اندر آ گئے ابے نو سجدے وچ ویکھے آکھے ابا تھلے ڈگیے کیویں ڈگیاں کی بنے ابے نو آواز دتی ابا بولے کوئی نہ انہاں کیا شاید ابے دی روح پرواز کر گئی ہے جھٹکا دے کے ویکھیا ابا اٹھیا صوفی عبد الحمید رو کے آندا تھوڑی دیر رک جاندے ہو ذرا رج کے یار دی دید کر لیندا اللہ اکبر صوفی عبد الحمید اٹھیا پترا اٹھایا ابا منجی تے میں کیویں ڈگ گئے کی بنیا چل ابا ایمبولینس آ گئی گڈی آ گئی تے تیرا آپریشن ہے فرمایا پتر کیڑا آپریشن آخی ابا تیری لات ٹوٹی ہے تینوں نہیں پتا کل واپس آیا تھے آج تیرا آپریشن پھر ٹائم لیا ہے خون دا رینج جو ہے اندر پتر جی دا نا دے ٹوٹی سی سائیں جوڑ گئے آیا لات جوڑ گئی پتران کیا ابا تیرا دماغ تیری پھر گیا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے آکھیا پترا میں سائیاں علام میں راتی آکھیا نا سائیاں نال گل کر رہی ہیں تو سائیں راتی مل پہنتے پتر میں نو نہ لے جاؤ پتران زبردستی کیتی ہے میں چکیا پیار نہ انہاں کہ پتر پیار نہیں جنہ لے جاؤ میں ٹر کے بخانا توانوں انہاں کہ یار ربے دا پتہ نہیں دماغ بھی سٹ لگن نال شاید ہل گیا ہوئے ٹریا بابا تے پھر تکلیف ہو سی پھر روسی تو چکو چک کے گڈی چ رکھیا جدوں لے گیا اسپتال ہے تے ڈاکٹر نو آکھیا پتر گل سن جی بابا جی فرمایا
بندے نو پھانسی دین لگے بھی تے پوچھ دے آخری خواہش، آخر کار میرے جسم دا حصہ کٹنا ہے تساں، ایک باری میری آخری آرزو بھی پوچھ لو۔ بابا جی کیڑی؟ فرمایا ایک ایکس رے کر لو۔ صوفی عبدالحمید نے جدو انی گل کی تھی تو ڈاکٹر ہس پیا، انہیں کہ بابا جی ایکس رے اساں کی کرنا ہے؟ آ ویکھو نا کل دا ایکس رے، تسی بھی ویکھ لو، انج نکراں ہوئی پئی ہے، ہڈی تہاڈی ٹوٹ کے ٹکڑے ہوئی پئی ہے، یہ اساں ایکس رے کی کرنا ہے؟ یہ آپریشن تو بغیر حل کوئی نہیں۔ انہاں کہ پتر میری من جا، میں چٹی داڑھی نال تینوں سچ پیانا، میرا ایک کر تے صحیح، نہ بچے مننے نہ تسی۔ ڈاکٹر نے آکھیا عجیب گفتگو بابا کردا ہے۔ انہاں کہ پتر میں آسوا بالکل میرے آواز قائم نے، میں نہ پاگل ہویا تے نہ میرا دماغ خراب ہویا تے بالکل ٹھیک ہاں، میں نبی کریم دا غلام ہاں، مینوں پتہ ہے میرے سائیں سر تے جی۔ ہن توجہ کرسو، انج کر کے آپریشن تھیٹر تے لے جان تو پہلے ڈاکٹر نے کہا یار کر ہی لو بابا جو صحیح آندا خیر ہے تسی کرو۔ جدو جناب ایکس رے کیتا تے ڈاکٹر سارے کٹھے ہو گئے، ہاسپٹل وچ روڑا پے گیا۔ انہاں کہا بابا وہی ہے؟ انہاں کہا جی ساڈا دماغ خراب ہے، سی اور لے آنا ہے، اوہ بابا ہے۔ انہاں کہ لت بھی یہی سی؟ انہاں کہ تواڈے سامنے بننی یہی سی، دوجی انہاں ٹوئی، انہاں کہ خیر ہے تے ٹھیک ہے۔ انہاں کہ لت جڑ گئی ہے، انہاں کیا لت ٹوٹی کوئی نہیں۔ ڈاکٹراں کیا جی کل لڑا تے اج جاڑا، اے ایکس رے دستا ہے جڑ گئی ہے، اے آنگا ٹوٹی ہے، کل ٹوٹی سی اج جڑ گئی۔ ڈاکٹر پیراں تے ڈگ گیا، منن والیاں چ سی، آندا بابا دس راتی گل کدے نال ہوئی آ؟ دس راتی کدے نال گل کیتی آ؟ اللہ اکبر۔ صوفی عبدالحمید رو کے آندا میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کی کر اس نو اے بھاوا ہوں نہ میں سوڑی تے ناگڑ پلے تے میں کی کر یار مناوا ہمیشہ راسی باہو تے میں رو دیا ہی نا ٹر جاوا اڑتے کر یاک چھڑوا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر آکھیا بابا دس رات کدے متھے لگا ہے، کون ہے تیری لت جوڑن والا؟ صحیح صحیح دس۔ اس آکھیا جی دی پریت حسین دے نانے نال ہوے، وہ لج پا لینے، وہ لج پالیاں کر جان دین، وہ اپنے غلاماں دی کانڈ نہیں لگن دیندے۔ اس آکھیا میں نبی دے نام تے جھنڈیاں لاندا ہوں، سائیاں کانڈ نہیں لگن دیتی، جی میں کھمبا ڈگا لات کھمبے توڑ لئی، سائیاں آ کے جوڑ لئی۔ اسی اس نبی دے غلام ہاں جے سچے دل نال کریم نبی نال پیار کیتا ہوئے تو میرا نبی وکھ نہیں رہن دیندا، میرا نبی اپنے غلاماں تو باخبر رہندا ہے جی۔ او بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ مریا تو روح پرواز ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہے فرما جنازہ پڑھا، اوتھے موسیٰ علیہ السلام اپنے تو برادری تے کوئی سجن بیلی اس بابے دو نہ کہ مگرو لتھا مریا ہے، اسا شکر کیتا ہے بابے رہ گئے تو تسی اللہ دے نبی جنازہ پڑھان آئے ہو تو کیویں؟ یہ تو بندہ مردود ہے، تو فاسق و فاجر تے شرابی۔ اللہ کی عرض کیتی مولا دادے نے دی گواہی کوئی نہیں کہ بڑا مردود ہے، حکم تے تیرا ہی مننا ہے میں، تو مولا کراں کی؟ فرمایا اللہ انکو کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس مرن تو پہلے میرے یار محمد دا نام چوم لیا سی، اس میرے یار دے نام نو بوسا دیتا ہے، موسیٰ انہیں دے عملہ وال ویکھاں یا یار دی یاری وال ویکھاں؟ میں دے عملہ وال نہیں ویکھیا، انہیں میرے مرن لگیا تو رات کھول کے جتھے میرے یار محمد دا نام ہے چوم کے اکھوں نال لایا ہے۔ کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینی فشکرت له ذلك وغفرت ذنوبہ
فزوجتہ سبعین حورا فرمایا میں نے ایڈی ادا پسند آئی ہے انہیں میرے یار دے نانو چمے ہیں میں آکھیا ہوں جیڈا بھی گناہگار ہے یہ دے گناہ والے ویکھا یا یار دی یاری والے ویکھا میں نے گناہ معاف کر کے جنت بھی دیتی ہے 70 حورا بھی عطا فرما دیتی اے میرا لدن لوکی بابا جی تو ساتھ میں سبحان اللہ دوسریاں تے آج پرہیز ہے حضرت مریم علیہ السلام والا دوسرا چوپ رہنا دوسرا نہیں بولنا صدیہ جو ہے اے میرا لدن لوکی اے میرا لدن لوکی تیرے نال سونیا آج چک کے ذرا سونے دی ناد پڑھ لو کچھ نہیں ہو چلیا اے میرا لدن لوکی اے میرا لدن لوکی تیرے نال سونیا اے میرا لدن لوکی اے میرا لدن لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے لدن لوکی اے لدن لوکی تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹور پوندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گیڑے گیڑے دسا تیرے گیڑے گیڑے دسا کی کمال سونیا اے میرا لدن لوکی اے میرا لدن لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے لدن لوکی لدن لوکی تیرے نال کیفیت بدل گئی جی محفل دی حضرت صاحب تواڑیاں آنکھاں دے آنسو محفل دی کیفیت بدل گئے ساڑھے علاقے چھ ایک بزرگ ہوئے نے صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ بڑی قدیم ہستی ہوئے جی کامل ولی اس سانگلہ ایل دے نال دار الاسان ہے اچھ زیادہ عرصہ رہن تے 3 بار امام حسین پاک تشریف لے آئے آج بھی تازے پھول صبح اتھ پیر اس جگہ تے جتے قرآن محل بنایا نا جی تے آپ نو خواب وچ راتی سرکار دستے سن فلان گٹر وچ قرآن پاک پین فلان نالی وچ قرآن پاک پین فلان درختاں دے اوپر ٹنگے پین کوئی تلے ڈگے پین تے آپ سویرے سفر کردے سن تے سفر اتنا کی کردے سن قدم پٹدے سن تے دوجے قدم وچ اوتھے پہنچے ہوندے سن ہیں جی اللہ نے کرم فرمایا میرے استاد دے بڑے جگری یار سن شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد صدیق صاحب حزب النافذ پڑھ دے سن میرے استاد محترم 14 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق دی زیارت نصیب ہوئی میرے استاد کام اسو بھی برکت علی صاحب بڑی عجیب کیفیات نے آپ دیاں جنت رب راضی ہوئے تو رب دا رسول راضی ہوئے پھر مہربانی ہو جاندی ہے انگریز سی نا تے وہ لندن وچ مسلمان ہو گیا تبلیغیاں بیلیاں کولوں تے او قابل ان یرتد الیک طرفک تے آ کے رک گیا اس آکھیا آنکھ چمکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت کیویں آ سکدا ہے سائنس اور عقل جتھے کام چھڑ جائے اوتھے ولی دی کرامت نبی دا معجزہ شروع ہو جاتا ہے جتھے عقل اور سائنس کام چھڑ جاوے اوتھے اللہ دے ولی دی کرامت اور نبی دا معجزہ شروع ہوندا ہے آج یہ اگے پڑھیے یہ بات کریے کہیں ہی کیتا چاچا جی اللہ دا واسطہ نکلو کہیں جدوں بندے پریشان وچ کو چھور چار ہوئے کڑے پیکج دا ٹائم ہے بچیاں دا پریشان نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آج دا پیکج حضور زہرا دے بابے دا صدقہ قبول فرما لوے خاندانی سے بڑے پریشان بیٹھے جو خیر تے نہیں میں جی ٹر جانا جناب میں تہاڈی محبت نمایا اللہ اکبر اللہ محبت قبول فرماوے اس جناب پوچھیا انہاں کیا قابل ہیں یار تد الیک طرفک
او بسترے والے میں دسو بھیا تواڈے نبی میرے نبی دی اتنے نازل ہونے والی کتاب ہے اللہ پاک حکم فرمایا میں مننا اس چیز نو پر سمجھا دیو تھوڑا جہا انہاں آکے نو 2 بسترے 2 سلنڈر اور بڑھائے جائیں گے سوال کم کر دے گا وہ پھر تیاری 2 لگی تو اس موڑا اتھے اڑ جاوے آکھے یار یہ پھر انگریز لوگ جڑے نا یہ ریسرچ بڑی کر دیں بہت ریسرچ ہے انگریزی میں مثالہ دینے لگا تو پھر بہت زیادہ ہیں ایک میرا دوست انگلینڈ ہوندا ہے حافظ قاسم تو اس میں گل سنائی اس کے قاری صاحب تے ایک دوست سی ساڈا پاکستانی ٹھیکیدار او دے پیسے اڑ گئے گورے وال پیسے نہ ملے تو او تے اوتھے بھی کمیٹیاں بنیاں نے انہیں آکے جا کے وہ پوپ نے نہ دینے 10 جڑا اس علاقے چ برمنگھم وہ اندے پہ میں وہ رکا لے گیا رکا دیتا درخواست پیش کی تھی درخواست نہ دوجے پاسے انہیں ٹیک مار کر دیتا باہر آیا انہیں آکے جی جڑا تہاڈا ہے نا ٹھیکیدار عیسائی گورا انہوں دیو انہیں ہاتھ جا کے دیتے انہیں کہ اتھی جا کھولنا رستے کھولنا نہیں تہاڈے پیسے ضائع ہو جانے وہ تو کھولے جویں انہیں ویکھیا تو کمبیا تے اندر گیا تو انہیں کرایہ بھی نال لے آ کے دیتا کرایہ بھی دیتا اس آکھیا یار پتہ نہیں رکے تو تے لفظ لکھے کی سے انہیں نال دے نے پوچھیا جڑا دا غلام سی اگے نوکر سی انہیں کہ یار اس رکے تے ہے کہ یہ ایڈا پاور والا رکا بن گیا لے کے میں ہی ہوئی گیا یہ پیچھے تو ورک کے وہ کیا بس تے لکھیا کہ کیا تم بھی مسلمان بن گئے لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیا ہے تم بھی مسلمان بن گئے ہو لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ مسلمان ایسا کرتے ہیں آج ویکھو اپنے چار چفیرے کتنے لوگ پیسے لوگوں دے ہڑپ کر کے بیٹھے بڑا اعلیٰ پیغام جنہوں کنج کے رکھو انہوں سینے چ پالو ایک ساڑھے علاقے چ گلگت بلتستان دا وزیر رہا ہے برجیس تے صاحب کا نواز شریف دور چھوڑ بھی ہے میں نے شانگلہ شہر خودی رہائش وہ دستا کہ فاٹک بند ہو رہے پروفیسر صاحب میرے دوست نے دسن پہ فاٹک بند ہو رہے ہیں تے شیخ پورا یا فروخ آباد علاقے اساں فاٹک بند ہونے لگا تو اساں اشارہ نو کیتا یار سانو جلدی تھوڑی جی وہ دو برسٹ سن لا کر رہے سن یا کر لیا سی وکیل سن بارہ وہ گزرن لگے نا جدوں انہاں فاٹک والوں نے اشارہ کیتا تو انہیں فاٹک کھول دیتا اچھا جلدی کرو کہ لنگ جو اس طرح ہوندا ہے حساب اکثر ہو جاندا ہے وہ گزرن نا انہاں جیب چ 100 روپیہ کڑے انہاں کہ یار اللہ انہاں کہ جی کسی مسلمان نو دیو میں عیسائی ہاں میں مسیح ہوں اے مسلمان کسی نو دیو اس واسطے میرا بھائی ساڈا چاول انگلینڈ سعودی عرب وچ نہیں جا رہا پاکستان دی مور لگ کے میرا بزنس ہے میں نے پتا ہے انڈیا دی موراں لگ کے جا رہا ہے اندر نے پاکستانی جتنے بھی نے یہ 2 نمبر کم کر دے ایس نظر نال سانو سعودی عرب والے بھی ویکھ رہے ہیں تے دنیا دار بھی باقی ملک بھی ویکھ رہے ہیں وجہ کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سی پروردگار جب تم کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا علامات ہیں تو فرمایا جب میں کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو حکمران بے وقوف عطا کرتا ہوں ان کو بارشیں بے موسمی دیتا ہوں اور رزق جو ہے پیسہ جو ہے وہ بخیل لوگوں کو دیتا ہوں آج 99% غریب لوگ مسجداں چاہتے ہیں محفلاں کراندے ہیں امیر لوگ بہت پیچھے ہٹ گئے امیراں دے بچے کیوں نہیں مدرسیاں 100 چوں 1 یا 2 بندے ہون گے بچے جڑے امیراں دے ہون گے باقی قرآن نہیں پڑھن گے قرآن نال پیار کرو گے خدا دی قسم قرآن بے وفا ہے با وفا ہے قرآن بے وفا نہیں اتھے بھی بیڑا پار کرے گا سر بھی بیڑا ایک گل سمجھانی سب یاد آ گئی جی اجازت ہوے تو قرآن تو سنا دیں حضرت جی تواڈے واسطے اتنا بہنا بھی علماء واسطے بڑا مشکل ہے اللہ تواڈے صدقے ساڈی بھی بخشش فرمائے میں تے بڑا پریشان ہاں کہ میں پتہ نہیں کیڑی غلطیاں اج کر رہے ہیں اتنے جید علماء دے سامنے بیٹھ کے تو شاید میری کوئی صلاح ہو جائے تو توجہ فرمانی اے ضلع میاں علی جڑا نا جی سلطان محمد زکریا 1 دے نام تے بنے سلطان محمد میاں سلطان محمد زکریا 1 انہاں دے ایک بیٹے سن میاں مراد 1 سید فیملی سی انہوں نے ایک بچہ سی حافظ قرآن سی تو سینے نہ لا کے نا قرآن گلیاں چوچی چی قرآن پڑھدا سی پریشان تے نہ بیٹھے یار جڑے بزرگ باہر بیٹھے ہیں بابے تو سب پریشان تے نہیں بیٹھے جی باہر اللہ پاک تانوں خوش رکھے اللہ تہاڈا بہنا حضور دے صدقے قبول فرماوے وہ بزرگ جڑے نا قرآن پاک پڑھدے سن تے گلیاں چوچی چی قرآن پڑھاونا کہ اوے جنت دا رستہ ویکھنا جے تینوں پڑھو اللہ تعالی دے رسول نو سونے محمد پاک نو راضی کرنا تے اے پڑھو اج گلیاں چوکے لانے بزرگ آہستہ آہستہ زندگی نبھا گئے فوت ہو گئے وصال ہو گیا جدو وصال ہویا تو سینے تے قرآن سی اج توجہ ہون اج سینے تے قرآن سینے نال لا کے رکھ دے سن قرآن پاک ہمیشہ وضو چ رہنا قرآن سینے تے روح نکل گئی قرآن چکن واسطے ہن ہاتھ ہٹانے چاہے تے ہاتھ ہٹن نہ ہاتھ نہ ہٹے کوشش بار بار کیتی ہاتھ نہ ہٹے ایک صاحب کشف سی بزرگاں ورگوں نے کرنے چاہتے جی
تواڈے نانے محمد مصطفیٰ دی سنت ادا کرنی ہے تھوڑی دیر قرآن دے دیو غسل دینا تے کفن دینا ہے کان وچ گل ہو رہی ہے دوویں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے سمجھ آئی ہے جی کتنے لوگ نے جنہیں سویرے قرآن پڑھیا سی کوئی نہیں ملنے کتنے بچے ہیں جنہیں سویرے جی میں پوچھا بٹ ٹچ موبائل کنے پونے 3 گھنٹے چلایا ہے کچھ بچوں آکھن گے نہیں جی میں پونے 3 نہیں میں 2 گھنٹے چلایا یہ مینوں کئی مل جان گے 80 90 سال دے بزرگ بھی مل جان گے تو قرآن پڑھیا یا اے تحفہ ہے نا تحفہ حضرت صاحب نے میں تحفہ دیواں نا جی تسبیح ہاں جی چلو دے دیتا جی تسیں رکھنی اے تحفہ دیواں تے جی چوک کے تن پیچھے سٹ دین مینوں غصہ آنا کہ میں ڈاکٹر صاحب نے اتنی چاہت نال تسبیح دیتی ہے تے بنت پیچھے سٹ دیتا ہے تے رب تحفہ دیوے میرے کریم نبی نو نماز دا تے قرآن دا اسی چوک کے کنڈیوں پیچھے سٹ دیے یار اساں کوئی بندے تے نہیں نہ پھر اللہ تحفہ دے رہا محبوب میں تیرے تے راضی ہاں تینوں تحفہ دے رہا ہوں تحفہ خوش ہو کے دیتا جاندہ جڑا رب اتنا ساڑھے اہل حدیث مسلمان تے دیوبندی انہاں دے ایک ایک ڈیرے تے کلی کلی مسجد ایک ایک گارے تے پورے بچیاں تو لے کے بڑیاں تک مسجد آباد کر کے بیٹھے ساڑھی جماعت اہل سنت بریلوی مسلک اور اہل تشیری امام بارگاہ یہ دو طبقے بالکل نماز تو خالی قرآن دی تلاوت تو خالی اسی صاحب تو بڑے ہی عاشق رسول ہاں سارے تو پیچھا سی ہیں ساڑھے وچو روز اہل تشیع ہو رہے ساڑھے جماعت اہل سنت دے وچو لوگ مرزئی ہو رہے ساڑھے بریلوی طبقے دے وچو لوگ دیوبندی ہو رہے اہل حدیث ہو رہے دوجیاں طبقیاں چو کوئی ایک قدہ ہو جاوے تو اخباراں تے آیا ہوندہ ہے ساڑھے چو روزانہ چوڑ کھان گئے ہوندے دوما پاسے کاکھ نہیں پلے رہا میاں مراد بندے پوتر دے آنج قبر قرآن سینے تو لایا کاننے چاکیا جی تو آٹے نانے دی سنت ادا کرنی ہے قرآن دے دے کاننے چ گل ہو رہی ہے پہلے تل مار چھڑے ہاتھ نہیں اتو ہٹے کاننے چ گل ہوئی ہاتھوں میں تھلے ہو گئے قرآن چکیا غسل دیتا کفن پہنایا منجی چکن تے چیوے کوئی نہ منجی نہ چکی جائے 4 پئی میت علی حضرت جی نہیں چکی گئی تل مار چھڑیا قبلہ منجی نہیں چکی گئی جس بندے قرآن لیا سی غالباً قبرستان سی انہیں کہا یار لیٹ بڑی ہوگی جنازہ نہیں لے کے آیا جی میت نہیں لے کے آئے انہوں جا کے بندیاں دسے ہونا کہ جی میت حافظ انہوں دی چکی جاوے منجی نہیں چکی جا رہی منجیاں تبدیل بھی کر کے ویکھیں جیڑی تے چکن ہو نہ چکی جائے خالی چکی جائے پھر گلہ کرنا لے کہیں پتہ نہیں کی بارے حافظ انہوں تے پتہ نہیں کی کر لیا ہے حافظ انہوں کی کیتا سی اتنا بوجھ وہ آیا انہیں کیا ہے اے عاشق قرآن ہے انہیں باری چو قرآن چکی آج چکے تے حافظ انہوں سینے تے رکھے آئیں ہاتھ کفن ہے سن دو میں ہاتھ کفن چوٹھے تے سینے تے آگئے قرآن نال پیار کریے تے قرآن بے وفا نہیں کیا شاعر نے منظر کسی کی تھی آندہ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا بکھاوے او جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او سدھا جنت جا آوے جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے یارو سدھا جنت جا آوے اگلی کیفیت حضرت جی وہ عجیب ہے اگلی گل مزید عجیب ہے جدو جنازہ لے کے گئے تے میاں سلطان محمد زکریہ دے پیراں والے پاسے انہاں دی قبر دا انتخاب ہویا سی قبر اتھے بنائی دفن کر کے ٹر گئے تے راتی بابے اوری خواب وچ مل پے اپنے بچیاں نو انہاں کہیا اے محمد دا عاشق قرآن سینے تے میرے پیر ہی رہ گئے سن دفن کرن جوگے میرے پیراں والے پاسے دفن کرنا سی خواب تبصرہ ہے کہ بابا جی ہویا کی ہے انہاں کہ ایک تے او دے سینے تے قرآن سی تے دوجا صاحب قرآن او دی قبر وچ تشریف لیا تے میرے پیر او دے پاسے سن سفلے اندر مینوں ماغی ملی تے میں گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑ نہ جا آپ سائیاں فرمایا ہوئے میرے پیراں والے پاسے آپ نے قرآن نو سینے تے قرآن تو صاحب قرآن بھی قبر چایا تھے میرے پیر ہی رہ کے سن دفن کرن جوگے حضرت جی بندے دوڑے دوڑ کے جا کو نہ کہ حافظ انہاں دی قبر کھٹو خدائی کر کے اچھے پاسے
قبر بنائیے دربار بنائیے جدو قریب گئے نا ویکھیا تے میاں سلطان محمد زکریا دی جڑی سی نا پیراں والی سائیڈ او آپ ہی ٹیڑھی ہو گئی سی قبر والے پاسے قبر ہی ٹیڑھی ہو گئی آواز آئی تساں لیٹ آنا اساں بے ادبی کر نہ سکدے اس واسطے میرا بھائی اپنے بچے نو قرآن پڑھا لندن بچے تیرے پڑھن جان یورپ وچ پڑھ کے آن ایک بچہ تیرا حافظ قرآن ایتھے ہوے باقی جنوں تو نالائق سمجھ کے مولوی کو پیش کر دیتا وہ بچہ تیرا سبب بخشن سب بن جائے گا جڑے بچے نے لندن تو پڑھ کے آنا امریکہ تو ڈگری حاصل کر کے آنا انہوں دعاواں جنازے دی نہیں ہونیاں انہیں ٹو یو مو یو شو یہ بھی سی بولنی ہے انہیں عربی کوئی نہیں بولنی حضرت جی انہوں جنازہ کوئی نہیں یاد ہونا انہیں انگریزی بولنی ہے تو جڑا بچہ تیرا قرآن پڑھیا ہوئے گا وہ جنازے وچ کھلو کے جنازے دیاں دعاواں بھی پڑھے گا تو 5 وقت التحیات وچ بیٹھ کے اے دعا بھی منگے گا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 17 باری اگر بندہ نماز پڑھے تو 17 باری ابے اماں واسطے دعا منگدا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جی حضور دی حدیث سے درس نظامی پڑھ دے ساتھ اوہ میں نے یاد کرائی استاد نے میں کیتی تو پھر ختم ہے میں پڑھی مال میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او من صدیق نو کما قال میری سرکار نے فرمایا جدو بندہ مر ونجے نے بھولنا نہیں ينتظر دعوة مرن والا تیری دعاواں دا انتظار پہ کردا ہے تے جے پتر انگریزی بول دے ہون تو نہ دعا کو بول منگنی وہ نہ دعا یاد صوفی صاحب کو نہیں ہونا اس واسطے بیان پتراں نو قرآن پڑھاؤ بچے نو قرآن پڑھاؤ جنہیں 14 پڑھنیاں یا 25-26 جماعتاں پڑھنیاں اس قبر تک کل نہیں جانا جنہیں صفاں تے کچیاں صفاں تے مسلے تے بیٹھ کے گھٹے مٹی چ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے وہ قبر دا بھی تیرا پتر ساتھی بن جائے گا پھر سچا عقیدہ رکھو حضور نال پیار کر کے نبی پاک دی عزت اور ناموس واسطے اپنے بچیاں نو بریلوی مسالک دے مدارس وچ پاؤ پیر شریف دی شاخ وچ پاؤ یا مدنی فیضان مدینہ دے مدارس وچ اپنے بچیاں نو تعلیم دلواؤ تاکہ تانوں عشق رسول دی شمع دلاں وچ روشن ہو جائے میرا بھائی وقت کافی ہو گیا ہے فجر دی نماز بھی ٹائم جی میں نہ حضور کو بندہ ہتھی اٹھ کے پوندا ہے بس سانو چنگا بنیا سمدانی صاحب میں ہن علماء راضی نے گل پڑھی جائے گل کیتی جائے ہیں اوے کو نہ کیڈا کرم ہے تے تسی چوک کو آج چاچا جی آپ ہی پڑھی چوک او چاچا اٹھ مولوی صاحب آ گئے تے حضرت بڑا سونا رواج ہے اس علاقے چ کہ تے 1-2 نعت شریف ہوندی ہے تے 9-10 بجے ٹائم مل جاندا ہے میرے ادھر علاقے میں پیچھے 5 تقریراں بھی کرنی ہو چکوالو ہن پڑھ کے ٹر جاواں تے اگاں ٹائم دتا ہوے تے میں بڑی آسانی نہ پہنچ جانا کیونکہ 40-50 نعتاں معمولی جی گل ہے جدوں مجمع ستا پہ ہوندا تے ادھر صوفی اویس صاحب آندے نظر اٹھ ہوئے وہ ادھر چوک ادھر سٹی دا تے دوجا دا مولوی صاحب آ گئے تقریر کرنے وہ بے ہوش ہوئے پہ ہوندے نے بندے تواڈے بڑی اچھی عادت ہے بے جاگدے ہیں تقریر دا ٹائم مل جائے اللہ پاک تو نے جزائے خیر دے بڑی اچھی آمد تواڈی عادت ہے اللہ سمدانی صاحب اور علماء نو اے اور مزید توفیق دے کہ جلدی تو جلدی بیان شروع کران تاکہ جان والے بندے سراں تو بچ کے او سر لین جڑی مدینے والے دی سر ہے تگلی گل دسن لگا تے یہ صوفی برکت علی صاحب دی بڑی کرامت چوٹی دی انہاں دے ایک دماد ہوئے صوفی میاں منظور گرایا صاحب جی وہ ساڑھے پنڈ تو نا تقریباً کوئی 8 کلومیٹر دور انہاں دا آستان ہے تے میں زیارت کرنے واسطے کئی مرتبہ اتفاق ہویا تے یقین جانو ہے نظر چوک کے چہرے تے نہیں سی پئی اتنا جلال چہرے تھے تو پھر بڑے بڑے چودھریاں تے ایم پی ایم نے ٹین لا چڑھے دعا واسطے آؤ فرمایا دعا یہیں کر دوں گا فقیروں کا کام لوگوں کے دروازے پہ جانا نہیں ہے یہ ایک دروازے پہ جاتے ہیں جو محمد کا دروازہ اور فقیر اور پیر اندے ہی ہوئے جڑا اپنے کاری بوے لوگوں سے دعا کرے جڑے لور لور پھرنے نا میرے پیر صاحب فرماتے ہیں بویاں تے پیر پھرنے نے ایتھے بھی دعا منگو تے ایتھے بھی دعا منگو تو فون ہونا صدیقی صاحب ڈالا چیک کرے نیا بچے نے لیا ہے یہ ہم نے آج ویگو لیا ہے آج نوارا ڈالا لیا ہے میں کہ جڑے پینا ڈالے لینے انہاں چوں فیض بھی اتنا کی لبنا ہے تے جنہ بزرگاں ہیں ایک ٹائم دی سویرے کھا لئیے نا تے ہور گھر کوئی نہیں تو شامی آکھنا با جنہیں سویرے دیتا ہے شامی بھی ہو دے گا انہوں پیر بھی آکھیا جاندا فقیر بھی آکھیا جاندا پیر برلے ہی رہ گئے کام ختم ہو گیا ہون تے صرف مالو دا کام ہے ٹھکی آؤ جی وہ میں بڑے پیران نال جان دا اتفاق ہوندہ صدارت بڑے بڑے پیران دی ہوندی ہے تے ایک مرتبہ گیا ایک پیر صاحب نال تے او نا سامنے کو چودھری آ رہا تے مینوں آندے قاری صاحب مکھا جی کرسی دیو کی گل بنی زور میں تقریر پہ کرنا چودھری آ گیا
حضور چودھری ساڈا اج کمی بن کے باسی حضور دے اسی غلام ہاں چودھر ساڈے کول پیر ہوری چوک میرے نال ہوندا تے مینوں اس بولیا کیویں میں کہ حضور اے جڑا منبر سانو کملی والے عطا کیتا ہے ساڈے اگے جیڑا بھی ایم پی آونا ایم ایل اے آونا اس تھلے بانا ہے اس نبی دی سنت ادا کرنی ہے تھلے بیٹھ کے سننا یہ کرسی نہیں میں کہ حضور کرسی دے کیوں رہے ہو بڑا چودھری بڑا کام والا بندہ ہے میں کہ حضور کتنا کام والا ہے وہ جو ٹر گیا پھر بحث مباحثہ گڈی چ ہویا اکثر انہاں دے ڈرائیور نال ہوندے سن میں گڈی چلانا سی ڈرائیور نوں پیچھے بھیج دے میرے والی گڈی میں کہ حضور چودھری کیوں کرسی دین دیو ماڑے ہوندے جڑے تھوڑی جُتیاں چین والے انہاں نوں الحمدللہ گھر لیٹرین بھی کوئی نہیں بنی 8 سالاں دا جے چودھری آوے انہوں فوراً نال بیندے ہو مڑ پیر پھوکا 40 بھی مارے تویت پاوے نہیں نکل دے تے او جُتی چان والا انج کرے تو اندے کول شفا مل ویندی او دی عقیدت دی وجہ نال جُتیاں چاون والے کول اللہ پاک زیادہ فیض عطا کردا گل لمبی ہوندی جاندی یار ٹائم بڑا ہو گیا نبی پاک دے غلاموں اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے او انگریز جدوں بولیا نا قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھ چمکن تو پہلے بلکہ بلکیز دا تخت کیویں آ گیا وہ اپنے تبلیغی افسر کو پوچھے بڑے کو آکھے یار مینوں دس دیو میں تواڈے نال مسلمان الحمدللہ تو مینوں کو سمجھاؤ انہوں نے اس کے اور 2 سلنڈر بڑھا دو 2 بسترے اور بڑھا دو یہ بڑے سوال کرتا ہے چلو وہ جی تھکا بستریاں دا ٹوٹیا جی چلے ہی لمحہ کر دیو انہیں جناب داتا صاحب دے بوے کو لگیا تو چھاڑ مار دیتی انہوں نے کہا ہاں ادھر نہ جانا ادھر شرک ہوتا ہے انہوں نے کیا شرک تو میں بھی بڑے سال کیتا ہے پر جیڑا بھی چہرہ آ رہا مسکراندہ تے سونا نوری چہرہ آ رہا ہے نکلو اپنے جلے بستر سلنڈر لے جاؤ میں پھر لے لانگا اور وہ داتا صاحب سونے والے گیٹ چ داخل ہوئے تے خواجہ مینوں دن چشتی جی میری دے بوے دے نال نا انج قدماں والے پاسے داتا دے انج کر کے نک بابا چٹی چادر دی بکڑ مار کے بیٹھا او دے کول آ کے اے انگریز آ کے کھلو رہا دعا پہ کردا ہے اے اللہ کے ولی تجھے اگر لوگ داتا کہتے ہیں تو میری بھی ایک مشکل آسان کر دو مجھے ملکہ بلقیس کے تخت کی سمجھ نہیں لگ رہی وہ کیسے آ گیا اے اللہ اپنے ولی کے صدقے مجھ پہ کرم فرما دے اے دعا منگنی سی تو رب نے او دی کٹنی سی جب ٹرن لگا دعا میں اجمعین تے صوفی صاحب نے جڑے چٹی چادر دی بکڑ مار کے بیٹھا سی انہیں پیر تو پھڑ لیا اے جوتا ویکھیا فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ او دا چہرہ نوری سی پھر بزرگ دا نیچے بیٹھے جی بابا جی فرمایا بیٹا چائے پینی ہے انہیں کو شکر ہے بسترے نہیں اس پوچھے یہ بھی رب دا کرم ہے جڑے جلے نہیں سو پوچھ لے یہ بھی بڑا رب دا کرم خاص ہو گیا انہیں کہ شکر ہے کسی تے چاہ پوچھی بیٹا تھلے بیٹھ جی فرمایا بیٹا چائے پینی ہے یا پانی پینا ہے انہوں نے کہا جی بابا جی چائے پینی فرمایا as you wish and as you like جو تمہاری خواہش ہے جو تمہاری مرضی معاملات صوفی صاحب انگلش بڑی پیاری بول دے بڑے پڑھے لکھے افسر سن فوج ہندوستان فوج ات پھر وہ ظاہر ہو گئے پھر وطن چھڑ کے تھے فرمایا بیٹا چائے پانی انہوں نے کہا جی بیٹا بابا جی شکر ہے کسی چائے پوچھی فرمایا بیٹا چائے جی جی بابا جی میں نے چائے پینی فرمایا بیٹا یہ دسو کہ چائے پاکستان دی بنی پینی ہے یا لندن دی اپنی بیوی دی ہتھاں دی بنی پینی ہے جملہ بڑا بولیا چکوال والے پی گئے نے گل بڑی کیتی ہے ہوندا میں فیصل آباد دی نگری تے گل کردا تے چھت نال مجمع لگدا اٹھ کے سبحان اللہ تسی اجے تک 1.5 گھنٹے چ پونے 2 گھنٹے چ بکڑ چ ہاتھ نہیں کڈیا تسی صدیقی نو چشتی نو سنو گے کیویں اللہ تہاڈا سننا قبول فرمائے اللہ فرمایا بیٹا چائے لندن دی پیسو اپنی بیوی دی ہتھاں دی انگریز نے سوچا سر پھڑ لیا انہاں کیا لگ گئے 2000 میل دے رولے نو پیا تے ہن 14000 میل دے رولے نو پے گیا اگلی نالوں پچھلی او دا کیا بابا پھر صحیح آندا پھر پوچھ لینے اب گھر دی پیاؤ کہ بابا جی میری چائے پیاؤ تے میرے گھر دی لندن دی بنی بیوی دے ہتھاں دی بنی پیاؤ اینج بابے نے سینے نال لایا اینج سجاد کڈیا اینج کڈیا ہاتھ حضرت جی ہاتھ کڈیا تے اوتے اینج میرے ال توجہ کرو تکو اینج اوتے پورا ڈش آئی وچ پیرچ کپ چائے کیتلی ہر چیز آئی صوفی صاحب نے فرمایا بیٹا چائے پیو انگریز نے ویکھیا برتن تے میرے گھر دین چاہ دا کوٹ پریا آندا ہے میرے گھر دیے بابے انہوں نے پیرا تے ڈیکے آندا ہے میں نیوی تے میرا مرشد تے
میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اونا اچیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی انگریز چاہ پیتی تھے بابے اور اندھے پیرے ڈیک پہ آدھا بابا جی ایڈی دیروں چاہ کی میں آ گئی پر میں پتر جی میں چاہ آ گئی انجی ملکہ بلکیز دا تخت بھی آ گیا لیاون آڑے لیا جان دینے وہ دا کیا بابا بڑے جلے چاہ کے پھرے آتے بڑے چین کا تے سلنڈر چاہے ایڈے ایڈے سلنڈر پختہ ہے ترائے ترائے بوگیاں سار گئے جی تو ساڑھے بابے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ نے ٹیبیاں بیٹھے خطریاں دی جانجی ٹوڑی جاوے تے جانجی ٹوڑیاں راہ پھولی انہاں کیا او دیوا پہ بلدا ہے جدو دیوے دے کول گئے نہ دیوا نہ بتی نہ نرجی سی ورنہ راڈ تے روشنی کا دی باہو دا چہرہ چودویں دا چند طرح چمکا پڑنا اینج ہلکا بنا کے وہ ہاں نہیں سڑنا وہ ایسا خطری سن اینج کھلو رہے پیرے باہو سجدے چوٹھے عبادت تو سلام پھیریا مسکرا کے پوچھیا پتر خیر نہ لائے ہو وہ خطریو خیر نہ لائے ہو عرض کی تھی بابا راہ بول گیا ضلع لیا تحصیل کروڑے ہون جی فرمایا بابا سا کروڑ جانا ہے تو پیرے باہو نے پیار نہ فرمایا کروڑ جانا یا توڑ جانا کروڑ جانا یا انہوں کے بابے دی سمجھ کوئی نہیں آئی انہوں کے پتر صلاح کر لو بابے رو نال لے گئے بابا 10 ہوئے کی کرنے وہ جڑا سیاںا کھتری سے انہیں کیا پتر جن دا چہرہ ویکھیا رب یاد پہ آوندا ہے تے مگر لگ جاؤ انہیں رانچ نہیں چھڑنا انہیں کروڑ بھی اپڑا دینا ہے توڑ بھی اپڑا دینا ہے انہیں کیا بابا آسی گئے مرضی تینڈی بھامیں کروڑ اپڑا بھامیں پیرے بہو صفحہ بڑھوائی صفحہ بڑھا کے نہیں چینک دیتی نہیں لوٹے دیتے نہیں سلنڈر دیتے کوئی شے نہیں دیتی اینج لینا کھڑیاں کر کے اینج مدینے والموں کر دیتی تھی کملی والے میری لاج رکھ لئی ایتھے اپڑانا میرا کام ہے غیب تو آواز باہو فکر نہ کر تھاپڑا تو دے جا کروڑ تو توڑ اسی اپڑائی جانے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ دے ولیاں کو بڑی طاقت ہے محمد مصطفیٰ دیا طاقتاں تے اندازے والے پاسے جانا ہی نہیں چاہیے کنا سونا رب آخری شے تو میرے نہ مل کے پڑھنا اللہ دا واسطہ ہے جوانوں پڑھیا ہے وہ کیڈی پہاڑی قوم تو سی ترکڑی ہوئے میں ٹیل مار چھڑیا پر دوسرا کیا نا ماں نہیں مرضی ہے بول سہی ہے نہ بول سہی کنا سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے بولو بولو میرا ویر او کندہ نال لگ کے بہنا لیو شالا کندہ نال کوئی نہ لگے انج مل کے پڑھ لو کنا سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے مدینہ سون آلیا بھلا ہوئی مہربانی ہوئی اللہ مزید تیرے دے کرم کرے سارے مل کے بولو ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے نبی دے غلام بول دے پہل کلا سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے کلا سونا رب سونے نو بڑھایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے روندے حبشی نو گل نال لایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے مکھڑے تے یاسین دا سہرا سبحان اللہ ویکھ کیو دا نوری چہرہ چل ٹوٹ کے سی قدم چے آیا چل ٹوٹ کے سی قدم چے آیا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے اللہ سونے دی بارگاہ دعا کرسا میرے ہستے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سونے سونے نبی دے غلام علماء کرام علامہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب الازہری اور علامہ عبد الرحمن قریشی صاحب علامہ عثمان حیدر صاحب علامہ محمد اظہر چشتی صاحب اور علامہ اظہر مناز صاحب اور دیگر حلقہ احباب جتنے حضور دے غلام میں غلام سمدانی صاحب دا نہایت مشکور ہاں جنہ میں جائے ادنے نو اعلیٰ لوگوں کو بٹھایا اور حضور دے غلامہ دے چہرے دا ظرف شرف بخشیا
زیارت شرف بخشی اللہ حضور دا صدقہ علامہ غلام سندامنی صاحب دے والد صاحب نو تندرستی گھر والے نو تندرستی جتنے انجمن غلامان نے مصطفیٰ حضور دے غلام نے سب تے کرم فرمائے یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تے کدی پھر انشاءاللہ حضور دا ذکر کر سائیں کوئی کمی کوتائی کوئی کسی دا دل آزاری ہوئی ہوئے تے معافی دی بھی آئے پردیسی بندار ویلے سفر چنا اللہ حضور دا صدقہ علماء دا سایہ میرے سران تے تایا دیر قائم و دائم فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ